السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے در مکنون کی آخری قسط۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ تو چلیں آج کی ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ ہمیں ہمارے گھر والوں پہ پورا بھروسہ ہے، جو ہم کسی کی باتوں میں آ کے نہیں توڑتے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ سب یہ باتیں کسی اور کے سامنے جا کے کریں۔ سالار نے صفاقی سے سب کو دیکھتے کہا، جبکہ بڑے سب سالار کو حیرت سے دیکھ رہے تھے اور معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر ماجرا کیا ہوا ہے جو وہ ایسے بات کر رہا ہے۔ اب میں اس ٹاپک پر کچھ بھی نہیں سنوں گا، تو آپ سب آرام سے فنکشن کو انجوائے کریں۔ سالار سنجیدگی سے کہتا درے کے پہلو میں جا بیٹھا اور ارسلان کو اس کی گود سے لے کر خود کی گود میں بٹھا لیا۔ کیا ہوا ہے، کوئی ہمیں بھی بتائے گا؟ جب سب پھر سے مہندی میں مگن ہو گئے تو حسن صاحب نے ناز بیگم کے پاس جا کے پوچھا، آپ نے سنا تو ہے ابھی کہ اس بارے میں بات نہ کی جائے تو بعد میں آپ کو پتہ چل جائے گا، انہوں نے ہلکی آواز میں کہا۔ تو حسن صاحب نے سمجھ کر سر ہلایا۔ ہلکا پھلکا فنکشن ختم ہوا تو سب مہمان جا چکے تھے، اب بس گھر والے ہی تھے۔ فرخندہ چچی پورے فنکشن میں دوبارہ باہر نہیں آئی تھی، ان کی ہمت ہی نہیں تھی لوگوں کی باتیں سننے کی۔ سالار نے کہا، کہہ تو دیا تھا لیکن جو سرگوشیاں تھیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے کانوں میں خسر پسر کر رہے تھے، ان سے کیسے بچتے وہ؟ بھابھی مجھے معاف کر دیں، میں بہت شرمندہ ہوں، میں اندھی ہو گئی تھی جو اپنی بیٹی کو نظر انداز کر دیا اور آپ کی بیٹی کے بارے میں ایسا کہا جس کا اس میں کوئی قصور ہی نہ تھا۔ جب سب اندر لاؤنج میں داخل ہوئے تو چچی ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئیں اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگیں۔ بس کر دو فرخندہ، ایسا کچھ نہیں ہوا، دیکھو وہ خوش ہے اپنی زندگی میں۔ انہوں نے اسے روکنا چاہا تو مسلسل اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھیں۔ نہیں بھابھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی مجھے آج کیسا لگا جب میری معصوم بچی کو سب نے موضوع بنا کر باتیں کر رہے تھے اور اسے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ ایک ماں کے لیے یہ سب سننا برداشت کرنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ درے کے ساتھ بہت برا کیا، اسی لیے وہ آج اس حال میں ہے۔ اگر میں ایسا کچھ نہ کرتی، وہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ارمان شروع سے ہی اسے پسند کرتا ہے، آج درے اپنے گھر خوشی خوشی رہ رہی ہوتی اور اس کے بیٹے کو اس کا باپ تو ملتا۔ مجھے معاف کر دو درے، تمہاری بد دعا لگ گئی مجھے، جو آج میری بیٹی اس ذلت کو سہ رہی ہے، انہوں نے روتے درے کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا۔ تو درے کو سمجھ نہ آئی بات۔ آپ یہ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کیوں آپ کو بد دعا دوں گی؟ یہ سب میری نصیب میں تھا، جو ہو گیا۔ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی ماں کے روپ میں دیکھا ہے، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی بری سوچ نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا ہوا، لیکن اللہ نہ کرے جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ ہو۔ رہی میری خوش ہونے کی بات، تو میں بہت خوش ہوں، اور میرا بیٹا اس کا باپ وہی ہے جو اسے بیٹا مانتا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ ان کے علاوہ کوئی بھی میرے بیٹے کو اپنا کہے، کیونکہ جو پیار یہ میرے بیٹے کو دیتے ہیں وہ شاید اس کا سگا باپ بھی نہ دیتا۔ درے نے نم آنکھوں سے ارمان کو دیکھ کر کہا، جو اس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، میری بیوی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ کو اپنے کیے کا احساس ہو گیا، یہی بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ عائشہ ہمارے درمیان محفوظ کھڑی ہے، کیونکہ ابھی اس کے بھائی موجود ہیں۔ ارمان نے درے کو اپنے حصار میں لیا، پھر مان بھری نظروں سے عائشہ کو دیکھتے کہا، جو مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی، اللہ تم سب سے خوش ہو جنہوں نے میری اتنی بڑی غلطی میں مجھے معاف کر دیا، اور آپ لوگ اللہ سے دعا کیجیے گا کہ اللہ بھی مجھے معاف کر دے۔ چچی نے مشکور نظروں سے سب کو دیکھ کے کہا، اللہ سے سچے دل سے توبہ کرو گی تو وہ معاف کر دے گا، بے شک وہ بہت رحیم ہے۔ شائستہ بیگم نے چچی کے پاس جا کے پیار سے گلے لگاتے کہا، تو سب مسکرا دیے۔ چلے اب سب سونے کی تیاری کریں، کل میری بارات ہے، اپنے اپنے کمروں میں جائیں سبھی، اور ہدا وہ مجھے کافی دے جانا 1 کپ، اور تمہاری ایک چیز میرے روم میں ہے، شاید دوپٹہ وہ لے جانا۔ سالار نے سنجیدگی سے ہدا کو دیکھ کے کہا، جبکہ باقی سب سالار کی چالاکی سمجھ کر ہلکا سا ہنس دیے۔ دوپٹے کا بھی اس لیے کہا کہ انکار کی وجہ نہ رہ سکے، چلو جلدی سے اسے کافی دے آؤ ورنہ وہ اضافی ہو جائے گا، درے نے شرارت سے کہا، اور ارمان کی جانب گھومی کہ وہ ازلان کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ لائیں اس کے دودھ کا ٹائم ہو گیا ہے، میں اسے لے کر روم میں جاؤں؟ درے نے اپنے بازو کھولتے کہا۔ تو صوفے پر بیٹھے ارمان نے ایک نظر درے کو دیکھا، پھر اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوا۔ لائیں بھی اب کی بار درے نے ارمان کو ایسے ہی مگن دیکھا، ذرا زور دے کر کہا، اس کو ابھی بھوک نہیں لگی ہے، وہ کھیل رہا ہے۔ ارمان نے اپنے ہاتھوں کی جانب اشارہ کیا جو ازلان اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھا، تو کبھی ان کو اپنے منہ میں ڈالتا، مجھے پتا ہے نا یہ اس کی ٹائمنگ ہے، ورنہ پھر رات کو مجھے تنگ کرتا ہے یہ۔ درے نے جھنجھلا کر کہا، یہ رات کو میرے پاس سوئے گا، تم ریلیکس ہو جاؤ اور جا کے نیند پوری کرو۔ ارمان نے کھڑے ہوتے کہا اور پاس پڑا ازلان کا کمبل اٹھایا اور اس نے ازلان کو اچھے سے لپیٹا اور اپنی گود میں اٹھایا۔ پھر جب یہ روئے تو اسے میرے پاس مت لائیے گا، درے نے وارن کرتے کہا، اور ایک بار اچھے سے اپنے بیٹے کو پیار کیا۔ بس کر دو، میرے لیے بھی تھوڑا بچا کے رکھ لو۔ جب درے کافی دیر ازلان کے ساتھ بزی دیکھا تو ارمان نے ٹوکا، جس پر وہ بوکھلا کر ازلان سے دور ہوئی۔ وہ بچہ ہے، آپ بچے تھوڑی ہیں، درے نے ہلکی آواز میں کہا، اور بغیر اس کی جواب سنے کمرے میں آ گئی۔ بچوں کے جانے کے بعد بڑے سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، گھر کا ماحول ایک بار پھر سے خوشگوار ہو گیا تھا۔ چچی فرخندہ کو اپنے کیے پر بہت پچھتاوا تھا، انسان کرتے وقت بالکل بھی اپنے آنے والے کل کو نہیں سوچتا، لیکن جب وہ وقت
اس پہ آتا ہے تو پچھتاووں میں گھیر لیا جاتا ہے اور اپنے کیے کا احساس ہوتا ہے۔ یہی حال تھا چچی کا بھی۔ درے کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ان کو کچھ نہ ہوا، لیکن جب بات اپنی بیٹی پر آئی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لیکن درے نے کبھی بھی اس کو قصوروار نہیں ٹھہرایا تھا، وہ سب اپنی قسمت کا لکھا سمجھتی تھی اور اس نے اسے سنوارنا بھی چاہا، لیکن اپنے پہلے شوہر سے باتیں کر کے۔ لیکن جب اگلے کے دل میں ہی چور ہو تو بات کہاں سنبھلتی ہے، الٹا بات بگاڑ دی جاتی ہے۔ لیکن درے تب بھی مخلص تھی اپنے رشتے کے ساتھ اور آج بھی مخلص رہی، بس فرق یہ تھا کہ نادانی کی محبت اب پروان چڑھ گئی تھی جو وہ اپنے مان سے کرنے لگی تھی۔ درے کے گھر والوں نے جلد بازی میں دوسروں کی باتوں کے ڈر سے اپنی بیٹی کی شادی تو کر دی، لیکن بعد میں وہ بھی اپنے اس فیصلے پر پچھتائے، کیونکہ حامد اس کا بس نام کا ہی شوہر تھا۔ اس نے کبھی بھی درے کو اہمیت نہیں دی تھی۔ شادی ہو گئی، کام ختم، یہ حساب تھا اس کا۔ لیکن اب درے کی زندگی خوشیوں کی منتظر تھی جو دستک دینے آنے والی تھی۔ آپ کی کافی۔ سالار ابھی اپنے کپڑے ٹیبل تبدیل کر کے ڈریسنگ روم سے نکلا ہی تھا جب اپنی وائف کو آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ دروازہ بند کر دو وائفے، اس نے شرٹ کے بٹن بند کرتے کہا تو ہدا نے الجھ کر ایک پل کو سالار کو دیکھا، پھر دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ بند کرتی مڑی اور اس کے کہنے سے پہلے ہی صوفے پہ جا کر بیٹھ گئی۔ نارنجی کلر کی کرتی کے ساتھ ہلکا سبز اور نارنجی رنگ کے امتزاج کا لہنگا پہن رکھا تھا، بال کھلے پیچھے پشت پر بکھرے تھے اور دوپٹے کو سیٹ کیا تھا۔ شرٹ تو پوری کر دی تھی، لیکن میں آیا ہی نہیں تھا تو سوچا فرصت سے تمہیں یہاں اپنے پاس اپنے قریب سے دیکھ لوں۔ سالار چلتا اس کے پاس آیا اور ہاتھ بڑھا کر اسے کھڑا کرتے اپنے حصار میں لیا۔ یہ میری غلطی نہیں تھی، میں نے شرط پوری کر دی تھی، اب جانے دیں۔ اس نے نظروں سے گھبراتی وہ ہلکی آواز میں گویا ہوئی تو سالار نے مدھم سا مسکرایا۔ سالار نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ اس کے آنے پر گھونگھٹ نہیں کرے گی، تو ایسا ہی ہوا۔ ہدا نے آج گھونگھٹ کرنے سے منع کر دیا۔ وہ اس وقت کی بات تھی جب تمہیں چھوڑوں گا، ابھی کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ کہہ کر سالار جھکنے لگا تو ہدا نے بوکھلا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کیا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہدا نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ تم سے عشق ہو گیا ہے، اس کے ماتھے پر لب رکھتا کہا۔ آج پہلی بار سالار نے اپنی چاہت کا اظہار کیا تھا، ورنہ اس کی محبت کو کبھی لفظوں کی ضرورت نہ پڑی تھی۔ اس کا انداز ہی ہدا کو بہت کچھ باور کرایا جاتا تھا کہ وہ بس اسی کی ہے اول روز سے ہی۔ سالار حسن تم سے عشق کرتا ہے، تم سانسوں میں بس گئی ہو، روح کا سکون بن گئی ہو۔ اس کے رخسار پر لب رکھتے کہا تو ہدا کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ آج خیر ہے، کافی رومانٹک ہوا جا رہا ہے، ہدا نے حیرت کا اظہار کرتے کہا۔ بس ایسے ہی۔ وہ ایک پل کو رکا تو ہدا نے اس کے سینے پر سر رکھا، سوچا کل کے لیے ٹائم بچا لوں، آج تعریفیں کر کے۔ پھر شرارت بھری سرگوشی سنائی دی تو ہدا نے ناسمجھی سے سر اٹھا کر دیکھا، پھر مطلب سمجھ آنے پر جھک کر دور ہونا چاہا، لیکن سالار نے کہاں ایسا ہونے دینا تھا۔ ارے بیگم کہاں، ابھی تو ساری رات باقی ہے۔ سالار نے پھر شرارت سے کہا۔ ہدا کا دیکھنا محال ہو گیا، آپ میں ذرا شرم نہیں رہی؟ سالار ہاتھ چھوڑے، باہر جانا ہے میں نے، ہدا نے شرم و حیا سے سرخ پڑتے کہا۔ اس کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں، لیکن اب بھی دے دیتا ہوں، تم کافی ہو شرم کرنے کے لیے۔ اس کو دوبارہ سے کھینچ کر پیچھے سے حصار میں لیتے کہا، اس کی گردن پر لب رکھے۔ سالار جانے دے، سب باہر ہی موجود ہے، ویسے بھی کل آ رہی ہوں نا میں، تو ابھی جانے دے، ہدا نے ہار مانتے کہا۔ یہ تو تمہاری غلطی ہے کہ تم اس وقت میرے روم میں کیوں آئی، جب پتہ ہے کہ اندر رومانٹک شوہر انتظار کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مجھے تو موقع چاہیے تھا اور تم نے بہت آسانی سے دے دیا، اب ایسے تو نہیں جانے دے سکتا۔ اپنی ہنسی سے قابو پاتے بھرپور ڈرانے والے انداز میں کہا تو ہدا کی 14 طبق روشن ہو گئے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں سالار؟ دیکھیں کل ہماری رخصتی ہے نا، تو میں آ جاؤں گی، ابھی آپ ایسی باتیں نہ کریں، ہدا روحانی انداز میں کہنے لگی تو سالار کی ہنسی ضبط کرنے پر برا حال ہو گیا۔ اگر وہ سالار کے چہرے کی طرف دیکھ لیتی تو اس طرح بالکل بھی ریئیکٹ نہ کرتی، الٹا اسے ماننے کو دوڑتی، آج جو اپنی باتوں سے اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ تو کیسی باتیں کروں، تم ہی بتا دو، سالار نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے بہکے انداز میں کہا، جس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی تھیں۔ مجھے بس جانے دیں۔ اب سالار کو لگا کہ کچھ کہے گا تو وہ رو دے گی اور اپنا ضبط کھو دے گی، کہ دل کھول کر کہکا لگایا۔ ہدا حد ہے یار، ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ شوہر ہوں میں تمہارا، سالار نے اسے سینے سے لگاتے ہنستے کہا۔ آپ بھی تو ایسی باتیں کر رہے ہیں، بہت برے ہیں آپ، ذرا خیال نہیں میرا، ہدا نے ایک مکہ اس کے سینے پر مارتے کہا۔ بہت خیال کرتا ہوں یار، اب ایسا تو نہ کہو، چلو جا کے آرام کرو، صبح بھی تم کافی تھک جاؤ گی، بیٹھ کے سر پہ لب رکھتے کہا تو ہدا مسکراتی۔ آج کا دن سب کے لیے بہت کچھ لایا تھا، سب تیار سے ہال میں جمع تھے، دونوں دلہنیں بھی تیار برائڈل روم میں بیٹھی تھیں۔ درے کو پہلی شادی سے زیادہ اب روپ آیا تھا، دونوں ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہی تھی، سرخ کامدار لہنگوں میں سرخ ہی دوپٹہ، ناک میں گول باریک تار والی نتھ پہنی تھی۔ جب سے درے واپس آئی تھی تو ہدا نے واپس اس کی ناک میں نوز پن ڈالی تھی تاکہ وہ بند نہ ہو جائے۔ اذلان بھی درے کی گود میں تھا، لیکن وہ مسلسل تنگ کر رہا تھا کہ کوئی اسے اٹھائے اور باہر لے جائے۔ یہ عادت ارمان سے ہی لگی تھی کہ جب بھی وہ آتا اس کو لے کر باہر نکل پڑتا، اب اذلان کو عادت ہو گئی تھی باہر جانے کی۔ اذلان کیوں اس طرح ماما کو تنگ کر رہے ہو بیبی جان، درے نے جھنجھلا کر کہا۔
تو خود ہنس دی۔ زیادہ ہنسو نہیں، جب اپنے 5-6 ہوں گے تب پر لگے گا پتہ، درے نے آنکھیں دکھاتے کہا۔ ارے لڑکی کچھ خیال کرو اپنی دلہن ہونے کا، اس طرح بے شرموں کی طرح باتیں نہیں کر دے۔ ہدا نے دادی اماں بن کے کہا تو وہ خود بھی ہنس دی۔ ازلان آؤ بابا کے پاس چلیں، اس کو بہلانے کے لیے گود میں اٹھاتے ٹہلنے لگی۔ بیبی سے زیادہ تو ماما کو جلدی ہے بابا کے پاس جانے کی، ہدا نے پھر شرارت سے کہا تو درے نے رک کر گھور کر اسے دیکھا جو خود کل مرنے کو تھی اور آج اسے تنگ کر رہی تھی۔ تبھی کچھ لڑکیاں ان کے روم میں آئیں کہ بارات آ گئی، آ جائیں تو وہ دلہنوں کے ہمراہ اسٹیج کی جانب چل دیں جہاں دونوں شہزادوں کی آن بان لیے انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ اسٹیج پہ پہنچی تو سالار نے ہدا کو پکڑ کے اسے پہلو میں بٹھایا، جبکہ ارمان نے پہلے ازلان کو گود میں لیا، پھر درے کا ہاتھ پکڑتے اپنے ساتھ بٹھایا۔ کچھ دیر بعد سحر تیار سی ان کی جانب آئی دودھ پلائی کی رسم کرنے اور کافی لڑائی کے بعد اپنا مطالبہ پورا کر کے واپس جانے کے لیے مڑی تو کسی سے ٹکرا سی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی ٹکرانے والے نے بر وقت اس کو بازو سے تھاما، ورنہ سحر بی بی کا اللہ ہی حافظ ہو جانا تھا۔ تم وہی ہونا، نظر نہیں آتا کہ کوئی آ رہا ہے تو دیکھ کے چل لیتے۔ پہچان میں آنے کے بعد سحر تمیز سائڈ پر رکھ کر اس پر چڑھ دوڑی۔ دیکھیں مس، میری غلطی ہے، آئی ایم سوری، لیکن اس طرح سے بات نہیں کریں، اس نے صلح کرتے کہا۔ ارے میں کس طرح سے بات نہ کروں، اب بات آپ بڑھا رہے ہیں، الٹا مجھے سنا رہے ہیں۔ سحر لڑاکا عورتوں کی طرح اس کے آگے کھڑی ہو کر بولی۔ ینگ مین کیا سب اوکے ہے؟ پیچھے سے آتی ہے مشفقانہ آواز پر سحر نے دیکھا تو طرح تمیز سے سائڈ پر رکھی تھی واپس اپنے پاس رکھ لی۔ جی بابا سب ٹھیک ہے، وہ بس ان سے ہلکی سی بات چیت ہو رہی تھی۔ سائم نے مسکرا کر اپنے والد اور ان کے ساتھ حسن صاحب کو دیکھتے کہا۔ اس سے ملے یہ ہماری بچیوں کی بہت اچھی دوست ہے اور ہماری بیٹی سحر۔ حسن صاحب نے سحر کا تعارف کروایا تو وہ احترام ان کے آگے پیار لینے کو جھکی۔ کیسے ہیں آپ انکل؟ بہت اچھا لگا آپ سے مل کر، سحر دھیمے لہجے میں گویا ہوئی تو سائم نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو 2 منٹ پہلے ایک گنوار لگ رہی تھی اسے۔ بھئی ہمیں بھی تو بہت اچھی لگی ہو، انہوں نے سائم کو ایک نظر دیکھتے کہا جو مسلسل سحر کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں برخوردار ٹھیک ہے نا؟ سائم کے والد نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تو وہ ہوش کی دنیا میں قدم واپس لایا اور اپنی جھیم پھنڈانے کو جلدی سے بول اٹھا۔ جی ایسا ہی ہے، اس نے جلدی سے کہا اور معذرت کر کے وہاں سے چلا گیا تو سحر بھی کسی کام کو کہہ کر غائب ہو گئی۔ بس مجھے یہ اپنے بیٹے کے لیے چاہیے، ان کے والد سے بات کرو میری یار، سائم کے والد نے خوش ہوتے کہا تو حسن صاحب نے اس کو سحر کے والدین سے ملوایا، ان کے بیٹے کے پرپوزل بھی پیش کیا جو انہوں نے بغیر دیر کیے قبول کر لیا۔ درے نے مسکراتی ارمان کے پہلو میں بیٹھی دونوں باپ بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو آپس میں جانے کون سی زبان میں بات کر رہے تھے۔ تبھی درے کو غیر ارادی نظر ہال کے دروازے کی جانب گئی تو اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور بے اختیار اس نے اپنا ہاتھ ارمان کے بازو پر رکھا تو ارمان نے چونک کر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جس کی وجہ سے وہ خوف کھا رہی تھی۔ ریلیکس درے، ارمان نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے کہا تو درے نفی میں سر ہلانے لگی جبکہ آنسو ابھی بھی آنکھوں سے بہنے لگے۔ میرا بیٹا، اس کے ہونٹ سرگوشی کے انداز میں ہلے۔ درے کی سرگوشی اتنی ضرور تھی کہ ارمان بھاپ گیا تھا کہ اس کو کس چیز سے خطرہ ہے۔ تبھی اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے اس نے اس کے گرد بازو پھیلایا جس پر درے نے موڑ کر بھیگی پلکوں سے ارمان کو دیکھا تو اس نے اسے اشارے سے تسلی دی۔ کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہے، ارمان نے آہستہ سے کہا، اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ میرے بچے کو لے جائیں گے، میں کہیں نہیں جانے دوں گی اپنے بچے کو، ان سے کہیں یہاں سے چلے جائیں۔ درے نے باقاعدہ روتے کہا تو سالار بھی درے کے پاس آیا، وہ بھی حامد کو دیکھ چکا تھا گیٹ سے اندر آتے۔ حامد چلتا سیدھا ان کے پاس آ کر رکا۔ درے نے جلدی سے ارمان سے ازلان کو لیتے خود میں چھپایا جبکہ مشی جو ساتھ ہی حامد کے آئی تھی اپنے سامنے موجود اس چھوٹی سی پیاری سی لڑکی کو دیکھ کر حیران تھی کہ اس میں کیا کمی رہ گئی تھی جو حامد نے بلا وجہ اس کو چھوڑا۔ پھر خود پر بھی غصہ آیا کہ وہ کیوں اس کی زندگی میں شامل ہوئی، اگر وہ نہ ہوتی تو یہ سب ڈرامہ نہ ہوتا۔ درے مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، حامد نے بغیر کوئی لگی لپٹی بات کے آغاز کیا جبکہ درے کی حالت ایسی تھی جیسے وہ ابھی گر جائے گی۔ اگر ارمان سہارا نہیں دیتا تو وہ کب کی گر چکی ہوتی۔ میں نہیں دوں گی اپنا بیٹا، یہ صرف میرا ہے، انہیں کہیں یہاں سے چلے جائیں، میں نہیں جانتی ان کو، میں واقعی نہیں جانتی ان کو۔ اب وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتی کہہ رہی تھی جیسے ارمان کو یقین دلانا چاہتی ہو۔ درے ریلیکس، میں پاس ہی ہوں تمہارے، اور ایک بار بات تو سن لو اس کی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ارمان نے اس کو ریلیکس کرتے کہا، اس کی توجہ حامد کی طرف کروائی جو نادم سا درے کو ہی دیکھ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، وہ اس کو کیا سمجھ رہی تھی۔ غلطی بھی تو ساری اسی ہی کی تھی جو اس نے درے کی توجہ نہ دی، اس پر جھوٹا الزام لگا کر طلاق دے دی صرف پیچھا چھڑانے کے لیے، اور اب اس وقت یہاں آیا تھا جب وہ نئی زندگی کی شروعات کرنے والی تھی تو درے کا خوف کھانا بنتا تھا۔ میں کیسے ریلیکس ہوں، آپ دیکھ رہے نہیں رہے وہ میرے بیٹے کو یہاں سے لے جانے کے لیے آئے ہیں، میں کبھی نہیں دوں گی۔ ہال میں موجود تقریباً سبھی لوگ ان کی جانب متوجہ ہو گئے تھے اور بڑی دلچسپی سے ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ درے میری جان، ایک منٹ آپ چپ کریں۔ ہاں بولو حامد، ہم سن رہے ہیں۔ سالار
سالار نے پاس آتے درے کو اپنے ساتھ لگاتے حامد کو مخاطب کرتے کہا، مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے یہ سب ہوا، میں اپنے بیٹے کو یہاں سے… حامد نے جب بولنا شروع کیا تو درے نے چیخ کر اسے ٹوکا، میرا بیٹا ہے وہ، بس میرا… اذلان کو خدا نے پکڑ لیا تھا۔ درے کی طبیعت بگڑنے کی وجہ سے درے اس کے پاس پہنچی اور اذلان کو اپنی آغوش میں لیتے روتے ہوئے چلائی، ہاں تمہارا بیٹا، میں اسے لینے نہیں آیا، میں تو بس اسے دیکھنا چاہتا ہوں اور تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ حامد نے آرام سے کہنا چاہا جبکہ سب خاموش تھے، بڑے بھی یہی سب تماشا خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ معافی کیا یہ سب اتنا آسان ہے؟ آپ نے میری زندگی چھین لی مجھ سے، اب آپ معافی مانگ رہے ہیں؟ لوگ مجھے بد کردار کہنے لگے تھے، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ بس میں ابھی 3 ماہ کی نئی دلہن تھی جو طلاق لے کر اپنے والدین کی دہلیز پر بیٹھ گئی تھی۔ آپ کے یہ الفاظ کی کیا تلافی کر پائیں گے؟ مجھے میرے ہی گھر والوں کی نظروں میں گرا دیا تھا آپ نے، میری پیٹھ پیچھے باتیں کرنے لگے کہ جانے کیا خرابی تھی مجھ میں جو مجھے 3 ماہ میں طلاق دے دی گئی۔ سالار سے علیحدہ ہو کر وہ حامد کے سامنے آئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی جبکہ اس کی آخری بات پر سب نے تڑپ کر اسے دیکھا، میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے، میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ مجھے اپنے بیٹے سے ملنے کی اجازت دے دو۔ حامد نے التجا کی تو درے پھیکا سا ہنس دی، درے میں مانتی ہوں کہ انہوں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، اور قصور میرا بھی تھا کہ میں نے ان سے شادی کرنے کا کہا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ شادی شدہ ہے، لیکن ہمیں اس سب کی سزا بھی مل رہی ہے اور جانے کب وہ آزمائش ختم کرے گا اللہ۔ حامد کافی دنوں سے بہت ڈسٹرب ہے، انہیں جب سے پتہ چلا کہ ان کا ایک بیٹا بھی ہے تو وہ اپنی پچھلی تمام تمہارے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا لے کر بہت نادم ہے، ان کی جگہ میں تم سے معافی مانگتی ہوں، پلیز تم ہمیں معاف کر دو، کیا پتا تمہارے معاف کرنے سے ہماری سزا قلیل ہو جائے اور اللہ بھی ہم پر رحم کی بارش کر دے، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز تم معاف کر دو۔ حامد نے چپ ہونے پر مشی اپنی بات کہی اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ جب سے مشی نے حامد کو بتایا تھا کہ اس نے درے کے ساتھ کتنی زیادتی کر دی ہے تب سے حامد بہت بے چین رہا تھا، اسے اپنے کیے کا احساس ہوا تھا اور وہ روز شرمندہ اور جھکے سر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں داخل ہوتا تھا اور اس سے فریاد کرتا تھا، لیکن دل کو تسلی کہاں ہونی تھی جب تک وہ درے سے معافی نہ مانگ لیتا اپنے کیے کی۔ میں آپ کو نہیں جانتی اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ حامد آپ سے پہلے ہی پیار کرتے تھے، ورنہ میں کبھی بھی ان کی زندگی میں شامل نہ ہوتی، اور معافی میں کون ہوتی ہوں معاف کرنے یا نہ کرنے والی؟ اصل توبہ تو اللہ کے آگے جھک کر کی جاتی ہے۔ میرے دل میں کبھی کسی نفرت نے اپنے گھر نہیں بنایا اور نہ ہی اب ایسا ہے، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، لیکن میرے ساتھ برا ہوا اور شاید اسی میں کوئی بہتری تھی۔ درے نے کہتے ایک نظر ارمان کو دیکھا، میں ہر چیز بھلا سکتی ہوں لیکن اپنے کردار پر لگا الزام نہیں۔ آنکھوں سے آنسو روا تھے اور اسے لگا جیسے سب کچھ واپس سے وہی وقت دہرایا جا رہا ہے، آنکھوں کے آگے وہی منظر گھوم رہا تھا جب حامد نے اسے بد کردار کہہ کر گھر سے نکالا تھا۔ درے میں تم سے التجا کرتی ہوں کہ مجھے معاف کر دو، مجھے کسی بھی طرح سکون میسر نہیں، میں جب اللہ سے اپنے اولاد کے لیے دعا کرتا ہوں تو میں ہمت ہی نہیں ہوتی کہ میں کس منہ سے مانگوں اللہ سے، جبکہ میں نے خود کی اولاد کو قبول کرنے سے منع کر دیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، اس سے ملنے کی اجازت دے دو، میں وعدہ کرتا ہوں آج اس سے ملنے کے بعد دوبارہ کبھی نہیں اصرار کروں گا، بس ایک بار کہہ دو مجھے معاف کر دیا تم نے۔ حامد نے اپنی آنکھوں میں نمی لیے التجا کی۔ وہاں موجود سبھی لوگ درے کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے، وہ کیا کہے گی؟ جب ارمان مسکرا رہا تھا جیسے وہ جانتا تھا کہ درے آگے کیا کہے گی۔ اگر میرے معاف کرنے سے آپ کو سکون ملتا ہے تو ٹھیک ہے، معاف کیا، کیونکہ میں کسی کے بد دعا کا شکار نہیں ہونا چاہتی اور نہ ہی میں اپنے دل میں کسی کے لیے بغض رکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ آپ دونوں کو خوش رکھے اور نیک اولاد سے نوازے۔ جہاں تک رہی بات بیٹے سے ملنے کی تو آپ اس سے مل سکتے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ اسے پتہ چلے کہ اس کا آپ سے کوئی خونی رشتہ ہے۔ درے نے اپنے آنسو صاف کرتے سسکتے کہا تو یہ اس کا دل جانتا تھا کہ وہ کیسے یہ سب کہہ رہی تھی، لیکن یہ بات بھی سچ تھی کہ اس نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا اور نہ ہی اب چاہتی تھی، بس اپنا برا وقت وہ کیسے اتنی آسانی سے بھول جاتی، اس کے لیے اسے وقت کی ضرورت تھی۔ میں بہت شکر گزار ہوں تمہارا کہ تم نے ہمیں معاف کر دیا، اللہ تمہاری آگے کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ مشی درے کو گلے لگاتی ہوئی بولی تو درے ہلکا سا مسکراتی جبکہ باقی سب کی آنکھیں اشک باڑ تھیں۔ میں جانتا تھا میری درے بہت بہادر ہے، ارمان نے اسے قریب جاتے ماتھے پر لب رکھتے کہا تو وہاں موجود تمام لوگ مسکراتے۔ تھوڑی دیر حامد اور مشی وہاں رکے اور اذلان کے ساتھ کھیلتے رہے، لیکن جب وہ بچہ ماں سے زیادہ باپ کا چیلا تھا وہ کہاں دوسروں کے پاس بھی ٹکتا، اس لیے رونا شروع کر دیا۔ اذلان کو ڈھیر سارا پیار کرتے وہ دونوں وہاں سے سب کے مشکور ہوتے چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد درے کچھ نہ بولی، بس چپ سی سب دیکھ رہی تھی۔ باقی سب اب بہت خوش تھے کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے، ان کی زندگیاں اب رنگ بکھیریں گی۔ کیا خیال ہے بھاگ جائیں؟ ہدا مگن سی بیٹھی اذلان کو دیکھ رہی تھی جب اپنے بہت نزدیک سے سرگوشی سنائی دی۔ جی، اس نے ناسمجھی سے اپنے دوپٹے کا پلو ٹھیک کیا، سالار کی طرف مڑی اور پوچھنے لگی، بھاگے یہاں سے؟ اس نے پھر سرگوشی کی اور ہلکا سا آگے ہو کے اس کے کان کی لو کو چوم لیا، جس سے ہدا بے اختیار پیچھے ہٹی تھوڑا سا۔ ہم کیوں بھاگیں گے، آپ بھاگ جائیں اکیلے۔ ہدا نے اس کی نظروں سے کنفیوز ہونے لگی تھی تو اپنا رخ دوسری طرف کیا اور ہلکی آواز میں کہا، ٹھیک ہے، دھیان سے گھر جانا، اوکے؟ سالار سکون سے کہتا اٹھا
ہدا کو جو جھٹکا لگا اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی، جس پر سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک ہے؟ ناز بیگم ان کو پاس آئی اور پریشانی سے پوچھا۔ جی ماما، ہدا کہہ رہی کہ ٹائم بہت ہو گیا، اب گھر چلتے ہیں، تو بس اسی لیے جانے کے لیے اٹھے۔ سالار نے آرام سے کہا تو ہدا کو بے آرام کیا۔ بیٹے تھک گئی ہو تو مجھے بتا دینا تھا، ناز بیگم نے پیار سے کہتے اسے اپنے ساتھ لگایا، جبکہ دل ہی دل میں سالار کو مختلف القابات سے نوازنے لگی۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا بڑی اماں، یہ میری اپنی طرف سے لگے ہیں، ہدا نے سالار کو گھورتے ہوئے کہا تو وہ ڈھیٹوں کی طرح دانت نکالنے لگا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، چلو رخصتی کا ویسے بھی ٹائم ہو گیا ہے، اکٹھے نکلیں گے، انہوں نے اذلان کو گود میں لیتے کہا، جبکہ درے بھی خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی یہ خاموشی ارمان اچھے سے نوٹ کر رہا تھا، لیکن وجہ بھی وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ میری بیوی نہیں ہے۔ رخصتی کے وقت سالار اچانک سے چلا اٹھا۔ حسن صاحب نے اپنے بیٹے کی حرکات کو لاختہ کر رہے تھے، جو جانے آج کون سی روح اس کے اندر ڈال آیا تھا۔ سالار پاگل ہو گیا، یہ ہدا ہے، اور چپ کر کے بیٹھو گاڑی میں، ناز بیگم نے سختی سے کہا۔ ارے جب میں کہہ رہا ہوں کہ میری بیوی نہیں، کیوں مان نہیں رہے میری بات؟ سالار نے صدمے سے کہا، جبکہ اس سے بڑا صدمہ تو ہدا کو ملا تھا، جو اپنے محبوب شوہر کو کسی اور کے خیالوں میں ڈوبا دیکھ رہی تھی۔ پھر حسن صاحب نے سختی دکھائی تو سالار چپ ہوا۔ آپ نے ایسا کیوں کہا کہ میں آپ کی بیوی نہیں؟ ہدا نے ہمت باندھے پوچھ ہی لیا، جبکہ آنکھوں میں آنسو نکلنے کو بے تاب تھے۔ یار جس طرح تم نے اپنا حشر خراب کیا ہے نا بچے، تو کیا میں بھی ڈر گیا تھا؟ ذرا دیکھو خود کو ایک بار، سالار نے سنجیدگی لیے کہا تو ہدا کو واقعی پریشانی لاحق ہو گئی۔ شادی والے دن ہی اپنا حشر بگاڑنا تھا کیا رونے سے؟ کیا زیادہ خراب ہو گیا میک اپ؟ اس نے معصومیت لیے کہا تو سالار کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا، بہت زیادہ۔ سالار نے افسوس کرتے کہا، ہاں میں سر ہلایا۔ آئی ایم سیریس، وہ بس سامنے سے ملتے رونا آ گیا تھا۔ اس نے شرمندہ ہوتے سر جھکا لیا۔ خیر کیا کیا جا سکتا ہے، اب جو ہونا تھا ہو گیا، کوئی بات نہیں، میں اسی سے گزارا کر لوں گا، سالار نے احسان کرنے والے انداز میں کہا تو ہدا مزید شرمندہ ہوئی کہ سارا میک اپ خراب ہو گیا اور سالار کا موڈ بھی۔ ہدا تو اب پریشانی سے کچھ بولی بھی نہ، جبکہ سالار کا آج شدید فل موڈ تھا اسے تنگ کرنے کا، تبھی اس بیچاری کو ٹینشن میں ڈال دیا۔ دورے کو جب گاڑی میں بٹھایا گیا تو اس نے ارمان کو دیکھنے کے لیے نظریں دوڑائیں تو ارمان اسے کسی کے پاس کھڑا نظر آیا۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ وہ وہی لڑکی تھی جس کو وہ پہلے بھی 2 بار دیکھ چکی تھی، اور اس بار لڑکی ارمان سے بحث کر رہی تھی اور ارمان شاید اسے منا رہا تھا۔ دورے کے دل میں پھر سے وہی بات گونجی تھی، یونیورسٹی کا پہلا پیار۔ کسی کے دل کو پھر سے تکلیف ہونے لگی کہ یہ سوچ کے کہ شاید ارمان نے اسے تسلی دینے کے لیے کہا تھا کہ اسے کسی قسم کی زبردستی نہیں، اصل میں وہ بھی اس لڑکی کو چاہتا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ درے نے سر پر ہاتھ رکھ کر سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ ارمان جب بات کر کے فارغ ہوا تو وہ گاڑی میں آ کر درے کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کی بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی سڑک پر دوڑا دی۔ درے ٹھیک ہونا؟ ارمان اسے قریب ہو کر اس کے گرد بازو کے حصار باندھتے اور پوچھا، جس پر درے نے ایک نظر ارمان کے چہرے کو دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ ارمان نے درے کا چہرہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اپنی طرف کیا، اس کے ماتھے پر لب رکھے، پھر اس کے رخسار پر ہی رکھنے لگا تھا کہ درے نے اپنا چہرہ پیچھے کیا۔ ہم گاڑی میں ہیں، اس کی سوالیہ نظروں کا جواب آہستہ سے دیا تو ارمان کے ہونٹوں نے مسکراہٹ کو چھوا۔ سالار اور ہدا گھر پہنچے تو ناز بیگم نے چھوٹی موٹی رسمیں کی ان دونوں کی، پھر ہدا ناز بیگم کے پاس بیٹھی ان سے باتیں کرنے لگی۔ ان کو باتیں کرتے کافی ٹائم گزر گیا اور سالار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہدا کی کلاس لگا لے، جو جان بوجھ کر یہاں کافی دیر سے بیٹھی تھی۔ ماما ٹائم کافی ہو گیا، آئی تھنک بابا آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، سالار نے آخر کار اتتا کر کہا۔ کہہ ہی دیا تو ناز بیگم کی نظریں گھڑی پر گئی، جو واقعی ٹائم زیادہ ہونے کا بتا رہی تھی۔ اف میرے خدایا! ناز بیگم اٹھ کر ٹائم دیکھ کے اٹھی اور لڑکیوں کو کہا کہ ہدا کو روم میں چھوڑائیں۔ کمرے میں پہنچی تو ہدا محبوط رہ گئی تھی۔ کمرہ نہ زیادہ سجا ہوا تھا نہ ہی کم، بہت ہی نفاست سے ہر چیز جگہ پہ سیٹ کر کے رکھی گئی تھی۔ ابھی کل تو وہ اس کمرے میں آئی تھی سالار کے پاس، لیکن وہ کمرہ اس کمرے سے بالکل مختلف تھا۔ ساری چیزوں میں سالار اور ہدا کی پسند نظر آ رہی تھی۔ آگے ہی تم لوگوں کی بھابی نے اتنی دیر کر دی ہے، اب تم سب یہاں مانگنے آ گئی ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے، بھاگو یہاں سے۔ سالار جب کمرے میں جانے لگا تو اس کی چھوٹی کزنز نے فوراً اس کا راستہ روک لیا اور پیسوں کی ڈیمانڈ کرنے لگی، جس پر اس نے اکتاہٹ سے جواب دیا، ہاں تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دیں اور جان چھڑائیں۔ عیشا نے آگے ہو کر چہک کر بولا، نو لکھ لو اب یہاں سے، ارمان کو پکڑو اور خبردار اگر کوئی دوبارہ یہاں آیا تو۔ سالار نے اپنا والیٹ نکالا جس میں تقریباً 30 سے 35 ہزار تھے، عیشا کو پکڑایا اور اندر جانے کے لیے پڑتولنے لگا۔ یہ کم ہے، ہم کل لے لیں گے آپ سے، ابھی آپ کی جان خلاصی کر دی جائے کیا یاد کریں گے؟ عیشا اور باقیوں نے احسان کرنے والے انداز میں کہا اور وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ سالار مسکراتا نفی میں سر ہلاتا اندر داخل ہوا اور ایک نظر بیڈ پر بیٹھی اپنی زوجہ محترمہ کو دیکھا جو شانے بے نیازی سے چلتا وہ واش روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو وہ چینج کر چکا تھا۔ ہدا دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی، جو شاید اب یقیناً نظر انداز کر رہا تھا۔ اپنا موبائل گھڑی وغیرہ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور سونے کے لیے لیٹ گیا، جبکہ ہدا تو اب تڑپ کر رہ گئی سالار کی اس طرح کرنے پر۔ سالار آخر جب جواب دے گیا تو اس نے
سالار کو خدا کی صدمے میں ڈوبی آواز سنائی دی تو اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی. جی. جواب ایسے دیا جیسے نیند میں خلل پیدا ہوا. میرے منہ دکھائی کا گفٹ. اسے سمجھ نہیں کہ کیا کہے تو یہی پوچھ بیٹھی, جبکہ سالار کا دل کیا کہ اپنا ماتھا پیٹ لے. یعنی ابھی بھی گفٹ کی پڑی ہے, شوہر کی نہیں جو ناراض ہے. سالار دل میں سوچتے کہا, 1000 بار کے دیکھے چہرے کو کیا منہ دکھائی. اس نے بیزار ہوتے جواب دیا تو ہدا نے حیرت سے سالار کو دیکھا جو دوسری طرف کروٹ لیے لیٹا تھا. کچھ دیر ایسے ہی اس کی پشت کو گھورنے کے بعد اٹھی اور اس کا ارادہ تھا چینج کرنے کا. تو اب بیچاری کو کیا پتا تھا کہ شوہر کیوں ناراض ہے, جبکہ ہدا کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا. تو سالار نے مڑ کر دیکھنا چاہا لیکن اس کے کپڑے پکڑتے واش روم جاتا دیکھ کر تڑپ کر اٹھا. وائی فائی کدھر. لمحے میں اس کو تک پہنچ کر سالار نے اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا تو ہدا اچانک افتاد پر چیخ اٹھی. آہستہ. میں نے پوچھا کہ کدھر جا رہی ہو. اس کی کمر کی گرفت سخت کرتے سالار نے سنجیدگی سے پوچھا تو ہدا سے روح پہلی بار دیکھ رہی تھی. ایک پل کے لیے سہم گئی تو کپڑے چینج کرنے اس نے گھبرا کر جواب دیا. کس سے پوچھ کے. ایک ہاتھ اس کے بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتا کہا, جبکہ دوسرا ہاتھ ہنوز کمر پر ٹکا تھا. آپ سو رہے تھے تو میں بھی سونے. اس نے نروٹھے پن سے جواب دیا, لیکن جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی سالار بول پڑا. اگر میں نہ سوں تو تم بھی نہیں سوگی. سالار کافی دو معنی الفاظ تھے لیکن اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ جو پوچھ رہا ہے یا بتا رہا ہے. ہدا گڑبڑا گئی. میرا مطلب تھا کہ اب اس سے کوئی بات نہ بنی. بیڈ پر چلو واپس. حکم سنایا گیا تو ہدا نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا جس پر اس کے آئیبرو جھکائے ہدا آہستہ سے قدم لیتی واپس بیڈ پر آئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے. تو سالار بوکھلا گیا اور پل میں اس کے پاس پہنچا. یار کیا ہوا. سالار نے پریشانی سے پوچھا تو ہدا اس کے بدلے رنگ دیکھنے لگی کہ ابھی تو اتنا سرد لہجہ تھا, اب اس سے پیار سے پوچھ رہا تھا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. اب بقدر روتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی تھی تو سالار نے سمجھ کر مسکراتے اس کے گرد حصار باندھا. اچھا رو تو نہیں, میں بس مذاق کر رہا تھا. پیار سے اس کی پیٹھ سہلاتے کہا. جب اب ہدا کے واپس سے اسے کھینچتے کہا, آپ کتنے برے ہیں سالار. کوئی ایسے بھی کرتا ہے اپنی نئی دلہن کے ساتھ جیسے آپ نے کیا. ہدا نے اس کے سینے پر مکے برساتے کہا تو سالار کہہ کر لگا اٹھا. اچھا تو جو آپ نے کیا وہ کرنا ٹھیک تھا. نیچے کتنی دیر لگائی. اب سالار نے شکوہ کیا تو ہدا آنکھیں گھما کر رہ گئی. یہ کوئی بات نہیں ہوئی, اتنی چھوٹی بات پہ آپ مجھے کوئی گفٹ نہیں دیا. ہدا نے آنسو صاف کرتے سالار جو پیچھے کرتے کہا, میں تمہیں بتاتا ہوں کتنی چھوٹی سی بات تھی یہ. سالار کہتے سالار نے پھر سے کھینچ کر اپنے حصار میں لیا اور اس کے رخسار پر لب رکھے. گفٹ بھول گیا. اسی گردن پر لب رکھتے شرارت سے کہا تو ہدا نے اسے بالوں کی مٹھی میں جکڑا جس پر وہ کہکا لگا اٹھا. گھر آنے کے بعد ازلان نے درے کو تنگ کرنا شروع کر دیا تو شائستہ بیگم اسے روم میں جانے کو کہا اور یہ بھی کہ ازلان کو وہ انہیں دے جائے, لیکن درے نے کہا کہ وہ اس کے بغیر نہیں سوئے گا تو وہ مان گئی. روم میں پہنچی تو پھولوں کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا اور ارمان نے روم میں ازلان کے لیے بھی چیزیں رکھوا دی تھیں. تلخی سے مسکراتی وہ بیڈ تک آئی اور ازلان کو بیڈ پہ لٹائے بغیر دیر کیے وہ چینج کرنے چلی گئی. ازلان کو فیڈ کرانے کے بعد اسے سلا دیا اور خود روم کا جائزہ لینے لگی. ابھی وہ کچھ اور کرتی کہ ارمان روم میں انٹر ہوا اور وہیں دروازے پر منجمد ہو گیا. درے کو اس حال میں دیکھ کر وہ کیا سوچ کر آیا تھا اور کیا ہو گیا تھا جس پر اس کی سرد آنکھ کھینچ کر رہ گیا, جبکہ درے اس سے بے نیاز اپنا سرہانے اٹھائے وہاں سے نکلتی گئی. درے جان ادھر کہاں جا رہی ہو, ادھر آ کر لیٹو. ارمان نے جب درے کو تکیہ اور کمبل پکڑتے باہر جاتے دیکھا تو ٹوکا اور پیار سے کہا. درے مکنون نام ہے میرا. درے جان نہیں سمجھے آپ. بدلے میں درے تقریباً چیخ کر گویا ہوئی. ارمان نے حیرت سے اسے دیکھا کہ ابھی تو ٹھیک تھی, اب کیا ہوا. نہیں رہنا مجھے یہاں, گھٹن ہوتی ہے مجھے. اب ذرا اپنا لہجہ سخت رکھا تو گویا ہوئی اور باہر جانے لگی کہ ارمان کو اس کا ہاتھ تھاما جس پر وہ پل کے لیے رک سی گئی, لیکن اگلے ہی پل وہ ہاتھ جھٹک گئی. اتنی ہمدردیاں نہ دکھائیں آپ, میں کسی چیز کے بھی قابل نہیں ہوں. تھکے لہجے میں کہتی اپنے بیڈ کی جانب ہوئی جو رو رہا تھا. بیبی کارڈ سے پکڑ کے اس کو اپنے ساتھ لگاتے تھپکنے لگی, لیکن وہ اس کے پاس اب کہاں چپ کرنے والا تھا. لاؤ اسے مجھے دو اور بیڈ پر چلو. ارمان نے سنجیدگی سے اس سے ازلان کو لینا چاہا تو درے نے گھور کر اپنی آفت کو دیکھا. لیں پکڑیں آپ اسے. ابھی یہ بھی بے وفا نکلا. اپنے ماں کہاں نظر آنی سے بس باپ کا ہی ہو کے رہے گا دھوکے باز. درے نے ازلان کو ارمان کو دیتے دانت پیستے کہا تو ارمان سنجیدہ تھا. اب اس کی باتوں پہ اسے ہنسی دمانے لگا. میں تو کچھ بھی نہیں لگتی اس کی, میرے پاس بس اپنے مطلب سے آتا ہے پھر غائب ہو جاتا. ضرور آپ نے ہی پٹیاں پڑھائی ہوں گی اس کو. درے اب اپنا غصہ اپنے بیٹے پر نکالنے لگی جو ارمان کی گود میں گئے پرسکون تھا. میں کیوں پٹیاں پڑھانے لگا. ہاں اگر تم کہو تو تمہیں پڑھا دوں تھوڑی سی کہ شوہر
شوہر کے آنے پر کیا کیا جاتا ہے؟ ارمان نے مسکراہٹ روکے درے کو کہا تو درے نے خونخوار نظروں سے دونوں باپ بیٹے کو گھورا۔ جا کے یہ پٹیاں اپنی اس سہیلی کو پڑھائیں جو بڑی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی آپ سے۔ درے نے دانت پیستے کہا اور بغیر ان دونوں کو دیکھے اپنے کمبل لے کر بیڈ پر چڑھی اور اس میں گھس گئی۔ ارمان کو اب سمجھ آ گیا کہ کیا بات ہے اور کیوں ایسے ری ایکٹ کر رہی تھی، لیکن حیرانگی سے زیادہ ہنسی آ رہی تھی۔ یار پہلے یہ بتاؤ چینج کیوں کیا؟ ارمان اذلان کو اس سے گود میں لیتا درے کے پاس آ کر بیٹھا اور اس سے پوچھنے لگا۔ مجھے کلیئر کرو سب درے، ارمان نے اس کے منہ پر کمبل کھینچتے کہا۔ درے میری مرضی، میں جب چاہے چینج کروں، اتنا کہہ کر وہ پھر اندر گھس گئی۔ یہ نہیں، اس کا تو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بات کلیئر کرو جو ابھی تم نے کہی۔ کیا چیز پریشان کر رہی ہے؟ ارمان نے تھوڑا اور قریب ہوتے آہستہ سے کہا اور کمفرٹر کے اوپر سے ہی اس کے بالوں پر لب رکھے۔ وہاں سب کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کی گرل فرینڈ ہے، مجھ سے شادی آپ نے زبردستی کی ہے۔ اس کے پیار بھرے لمس کو محسوس کرتے درے نے سسکتے کہا تو ارمان نے افسوس سے سرنفی میں لایا۔ درے جب حامد لوگوں کے جانے کے بعد پرسکون سی بیٹھی تھی، وہاں پر موجود کسی کی آواز آئی کہ اس کی توجہ اپنی جانب طرف کھینچی، جو یہی کہہ رہی تھی کہ ارمان نے بس اس سے ہمدردی کی ہے، ورنہ کون بیاہتا ہے طلاق یافتہ لڑکی کو اپنے بیٹے سے، اور اوپر سے آج سابقہ شوہر بھی ٹپک پڑا۔ درے نے سب ارمان کو بتا دیا تھا۔ ارمان نے خاموشی سے درے کی روئی صورت کو دیکھا۔ اور تم یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی؟ الٹا خود ہی سوچنے لگی اب میں بھی نہیں بتاؤں گا وہ لڑکی کون ہے۔ ساری باتوں کے بعد ارمان نے اذلان کو واپس سے بیبی کاٹ میں لٹایا اور سنجیدگی سے کہنے لگا، جبکہ درے صدمے سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ لیکن درے کو روتا دیکھ کر اس کے پاس پریشانی سے آیا اور بتایا کہ اس کی دوست ہے بس، اور شادی شدہ بھی ہے، جس پہ درے کا رونا بند ہوا تھوڑا سا۔ میں کیوں مانوں آپ کی بات؟ درے نے گردن اکڑا کر کہا، حالانکہ جانتی تھی کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ کل مل لینا اس سے، اور اگر تم نے کل چینج کیا تو پھر دیکھنا، ابھی کے لیے سو جاؤ، ارمان نے وارن کرتے کہا۔ درے منہ بسورتی رہ گئی۔ آئے بڑے مجھے دکھانے والے ہوں، درے ناک منہ چڑھا کر کہا اور لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے کمر پر گرفت محسوس ہوئی تو دیکھا کہ ارمان اسے باہوں میں لیے لیٹا ہے، جبکہ ارمان کے اس طرح کرنے پر درے کا دل زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ اس کی گرفت سے آزاد ہونا چاہا، لیکن اگر تم سوئی نہیں تو میں نے سونے نہیں دینا دوبارہ۔ اس کی سرگوشی سنائی دی تو درے کے ہاتھ جو ارمان کے بازو پر تھے ہٹا سکے وہیں ساکت ہو گئے اور دھڑکتے دل کے ساتھ ایسے ہی لیٹی رہی، جبکہ اپنی دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور ارمان مسکرا اٹھا۔ درے کی جب صبح آنکھ کھلی تو اپنے کمرے میں بھی ہلکا سا اندھیرا تھا۔ کھڑکیوں کے آگے پردے ہنوز پہرا دے رہے تھے۔ صبح کے 6:30 ہو رہے تھے اور سورج کی کرنیں نے ہلکے سے کمرے کے کونے میں روشنی بکھیری تھی۔ کروٹ لے کر جب دوسری طرف ہوئی تو آنکھوں میں حیرت سما گئی۔ اب یہ مجھے ان کے قریب بھی آنے نہیں دے گا۔ درے نے جب اذلان کو ارمان کے سینے پر الٹا لٹ کر سوتے دیکھا تو دل میں غصے سے بڑبڑائی، کتنے مزے سے سو رہا ہے امیس نے کہی گا، جبکہ مجھے یہاں ہونا چاہیے تھا۔ ایک زبردست گھوری سے نوازا گیا۔ اللہ اللہ، یہ کیا سوچ رہی ہو تم؟ ذرا شرم نہیں ہے؟ اپنی بات کا احساس کرتے درے خود ہی شرم سے سرخ پڑ گئی، گال دہکنے لگے۔ اپنی جھیب مٹانے کے لیے جلدی سے اٹھی اور واش روم میں بند ہو گئی فریش ہونے کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ شاور لے کر نکلی تو اب ارمان کروٹ لے چکا تھا، جبکہ اذلان اس کے باہوں میں چھپا ہوا تھا۔ اب انہیں اس طرح سوتا دیکھ کر درے کے لبوں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ اپنے بال سلجھا کر وہ جلدی سے تیار ہوئی اور نیچے شائستہ بیگم کے پاس گئی۔ بہت جلدی اٹھ گئی، تھوڑا اور آرام کر لیتی، انہوں نے اس کا ماتھا چومتے کہا اور ساتھ میں پکڑی تصویر کی سائڈ پر رکھا۔ درے کے ساتھ کچن میں چلی گئی۔ ناشتہ دوں بنا کے یا پھر سلار اور ہدا کے طرف جا کر ہی کرو گی؟ انہوں نے چائے کا پانی چولہے پر چڑھا کر پوچھا۔ نہیں، ابھی تو بس جوس لوں گی، باقی میں ابھی سب کے ساتھ ہی ناشتہ کروں گی، انہوں نے مسکرا کر جواب دیا اور فریج سے جوس کی بوتل نکال کے گلاس میں جوس انڈیلنے لگی۔ ارمان کو بھی اٹھا دینا تھا، اذلان نے تنگ تو نہیں کیا رات میں؟ ارمان کو اٹھانے کا کہتی ساتھ میں اذلان کا بھی پوچھا، کیونکہ اس کے لیے یہ نئی جگہ تھی۔ پہلے بھی جب کل وہ ارمان کے ساتھ آیا تھا تو آدھی رات کو تنگ کرنے لگا تھا، پھر شائستہ بیگم اور ارمان نے مل کر اسے سنبھال لیا تھا۔ نہیں، تنگ تو نہیں کیا، وہ تو سکون سے سو رہا ہے، درے نے سوچتے کہا، کیونکہ اسے یاد نہیں پڑ رہا تھا کہ اذلان رات کو ایک بار بھی اٹھا ہو۔ اچھا، لیکن کل تو اٹھ گیا تھا رات کو، شاید نئی جگہ کی وجہ سے؟ انہوں نے حیران ہوتے کل رات کا حوالہ دیا۔ ابھی کہاں اس نے تنگ کرنا تھا ماں کو، جو تنگ کر کے رکھا ہوا تھا، درے نے اذلان اور ارمان کے سوچتے دل میں کہا۔ ایک بار پھر اسے تھوڑی دیر پہلے والا منظر یاد آیا جب اذلان ارمان کے سینے پر سو رہا تھا۔ نہیں، وہ اچھے سے سویا، رات بھر خیالوں کو پرے جھٹکتے اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا جاؤ، ایسا کرو ابھی روم میں آرام کرو، پھر تھوڑی دیر بعد ارمان اور اذلان کے ساتھ تیار ہو کر آ جانا۔ آپ کی امی کی طرف جانا ہے، بھابی نے رات کو ہی بتا دیا تھا کہ آج سب کا ناشتہ ان کی طرف ہوگا۔ درے نے جوس کا گلاس ختم کر چکی تو شائستہ بیگم نے لہجے میں محبت سموئے کہا، جبکہ دونوں کو تیار کرنے کی بات پر درے سٹ پٹا گئی۔ جی خود کو سنبھال کے وہ بس اتنا ہی کہہ پائی اور روم میں چلی گئی۔
باپ بیٹا ابھی بھی ویسے ہی سو رہے تھے جیسے کہ وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ سب سے پہلے درے نے ارمان کا ڈریس نکال کر ہینگ کیا، پھر اذلان کے بیگ سے اس کے کپڑے نکالے۔ سردیاں تھیں تو اس کے لیے گرم کپڑے ہی تھے۔ ابھی تو روم میں باہر کی نسبت ماحول نارمل تھا تو اذلان بس نکر شرٹ میں ملبوس تھا۔ دونوں کو کپڑے نکال کر وہ واپس سے بیڈ پر آئی اور وہاں بیٹھ کر دونوں کو دیکھنے لگی۔ کتنے پیارے لگ رہے تھے دونوں ایک ساتھ۔ بے ساختہ ہی درے آگے کو جھکی اور اذلان کے پھولے گالوں پر پیار کیا۔ پھر نظر ارمان پر پڑی تو شرم سی آنے لگی۔ لاکھ ہمت جمع کر کے وہ تھوڑا اور قریب ہوئی اور اس کے ماتھے پر لب رکھنا چاہے، لیکن پھر یاد آیا کہ وہ تو ناراض ہے ارمان سے، تو منہ بنا کر پیچھے ہٹ گئی۔ یہ غلط بات ہے درے جان۔ اس کے پیچھے ہٹتے ہی ارمان نے گھمبیر آواز درے کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی، مطلب وہ جاگ چکا تھا۔ کیا غلط بات ہے؟ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے پوچھا، جبکہ اس کے پکارنے پر دل مزید تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جب تھوڑا قریب آ ہی گئی تھی تو مکمل قریب آتی نا، یوں اپنے لمس سے کیوں محروم رکھا مجھے؟ ارمان نے آنکھیں کھولتے دلچسپی سے درے کی نظروں کے حصار میں رکھے بے باک ہوتے کہا تو درے کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھر گئے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ انجان بنا گیا، جس پر ارمان نے آئی بروز کیا۔ میں جیسی باتیں کر رہا ہوں نا تم اچھے سے جانتی ہو، اور اب ادھر آ جاؤ، مجھے مارننگ کس چاہیے۔ ارمان نے سکون سے کہا کہ درے کا سکون برباد کیا۔ اس کی بات پر وہ ہوانگوں کی طرح ارمان کو دیکھنے لگی جو لیٹے لیٹے ہی اسے حکم صادر کر چکا تھا۔ میں کیوں آؤں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی لہجہ لڑکھڑا گیا تو ارمان چہرہ درے کی طرف کیا، جس پر وہ اپنی نظریں جھکا گئی اور نامحسوس انداز میں اپنی جگہ سے تھوڑا سا پیچھے کھسکی۔ اچھی بیویاں اپنے شوہر کو صبح پیار سے جگاتی ہیں تو یہ تم پر بھی فرض ہے، ارمان نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ پہلے ہی جاگ چکے ہیں، مجھے جگانے کی ضرورت نہیں، درے کہتی ہے اذلان کو گود میں لیے اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی۔ ارمان آگے ہو کے اس پر جھکایا، جس کی وجہ سے درے کی پشت پیچھے بیڈ کراؤن سے جا لگی اور اذلان مزید اس کی گود میں چھپ گیا۔ مارننگ کس لیے بنا تو میں نہیں جانے دوں گا۔ اپنی براؤن آنکھیں اس کی کالی گہری آنکھوں میں گاڑے کہا تو درے نے سہم کر دیکھا۔ آپ پیچھے ہٹیں پلیز۔ اپنی پلکوں کو جھالر کو نیچے گرایا، ہلکی آواز میں منمنائی، کیونکہ ارمان کو اتنا قریب محسوس کر کے اس کی جان پر بنائی تھی۔ کس؟ اس کی بات کو سرے سے نظر انداز کر کے اپنی بات پر زور دے کر کہا پلیز۔ ایک پل کو نظر اٹھا کر اسے دیکھا لیکن اس کی نظریں کتاب نہ لاتے التجا کی۔ اذلان بھی اٹھ گیا ہے۔ توجہ اذلان کی طرف کروائی جو اس کی گود میں ہی انگڑائی لینے میں مصروف تھا۔ تو کچھ بھی نہیں کہے گا، ویسے بھی اسے مارننگ کس مل چکی ہے، ارمان نے کہتا درے کو گود میں ہی اذلان کو پیار کیا تو اس کی سانسیں رک گئیں۔ کر رہی ہو یا میں اپنے طریقے سے اس کے کان کے قریب جا کے سرگوشی کرتے بات ادھوری چھوڑی۔ خیر ہے، ایک کس ہی تو ہے، کر دیتی ہوں، اپنے آپ کو دل میں تسلی دیتی۔ اوکے کرتی ہوں، اس نے ہار مانتے کہا، جبکہ جانتی تھی کہ اپنی بات پوری کر کے رہے گا۔ گڈ گرل، مسکرا کر کہتا اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا جو نظریں بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اپنی آنکھیں تو بند کریں، اس نے بے بسی سے کہا تو ارمان نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لی۔ پھر تھوڑی دیر میں ہی اسے اپنے ماتھے پر نرم سا لمس محسوس ہوا تو جیسے رگوں میں سکون سا دوڑ گیا۔ درے جلدی سے پیچھے ہٹی اور نظریں جھکا گئی۔ اب پیچھے ہٹی، اس نے مری سی آواز میں کہا۔ اب میری باری، مسکرا کر کہتا وہ اس کے گال چوم گیا۔ ویسے وہ مارننگ کس بھی چلے گا، یہ والا مارننگ کس بھی چلے گا، لیکن جلد ہی ترقی کر جاؤں گا اس میں، ارمان نے احسان کرتے کہا اور آخر میں آنکھ ونک کرتا پیچھے ہٹا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے درے کو بری طرح بلش کر گئی۔ اذلان اس کی گود میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر یہ چل کیا رہا ہے۔ درے نے بغیر ارمان کو دیکھا اذلان کو گود میں اٹھایا، اپنے ڈریسنگ روم میں لے گئی تاکہ اس کو چینج کروا سکے۔ پیچھے ارمان سکون سے آنکھیں موند کے بیڈ پر لیٹ گئے۔ درے جب حامد کے ساتھ رہتی تھی تب بھی کبھی اس نے اظہار کرنے میں پہل نہیں کی تھی، ایک فطری شرم و حیا تھی، اور آج جب ارمان نے اسے پہل کرنے کو کہا تو اس کی جان ہوا ہو گئی۔ ارمان کو وہ پسند ضرور تھی لیکن اس کا یہ روپ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ اذلان کو کپڑے پہناتے وہ مسلسل اسے ہی سوچے جا رہی تھی اور ساتھ میں لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ بھی شامل تھی۔ ہدا فریش سی آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی جب سالار نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ پیاری لگ رہی ہو، آنکھیں مندے تعریف دی گئی، جس پر ہدا مدھم سا مسکرا دی۔ لائٹ پنک کلر کی شرٹ اور ہم رنگ دوپٹے میں وہ کھلی کھلی سی لگ رہی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا، آئینے میں اپنا اور سالار کا عکس دیکھ کر کہا۔ چلیں؟ سالار کو ایسے ہی کھڑا دیکھ کر ہدا نے پکارا تو وہ آنکھیں کھول کے اسے دیکھنے لگی۔ چلیں؟ اس نے ہدا کا رخ اپنی طرف کیا اور ماتھے پر لب رکھتے کہا۔ اوہ، ایک منٹ۔ دروازے پر پہنچتے ہدا کچھ یاد آنے پر رکی اور سالار کو ایک منٹ کا کہہ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی طرف آئی اور اس میں سے ایک ڈبیا نکالی، جس کو دیکھ کر سالار نے مسکراہٹ دبائی۔ رات کو اتارے تھے تو ابھی پہننا بھول گئی تھی۔ سالار کو تفصیل بتاتی وہ اس کے قریب آئی اور اسے پہنانے کا اشارہ کیا۔ اب چلے؟ جب سالار نے اسے کانوں میں جھمکے پہنا دیے تو اسے چلنے کا کہا، اور وہی جھمکے تھے جو سالار نے اس رات تحفے میں دیے تھے۔ نہیں، اب میرا ایک منٹ، اس نے شرارت سے کہا تو ہدا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو سالار نے اسے قریب کرتے پہلے ماتھے پر رخسار پھر لب رکھے۔ اب بس
دیر ہو رہی ہے، اس کو روکتے کہا تو دونوں نیچے ڈائننگ ہال میں پہنچے۔ ابھی شائستہ بیگم نے گھر سے باقیوں کو بھی آنا تھا، حسن صاحب اور نواز بیگم سے مل کر وہ انہی کے ساتھ کچن میں چلی گئی، کچھ کام کروا لے، لیکن ساتھ انہوں نے ہدا کو ایک بھی کام کرنے کو ہاتھ نہ لگانے دیا۔ تھوڑی دیر میں باقی سب بھی موجود تھے۔ اذلان ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی اپنے باپ کی گود میں لیٹا ہوا تھا۔ جب ناشتے کے دورانیہ چلا تو تب تک وہ پھر سے سو چکا تھا تو درے نے اسے اپنے پرانے روم میں لٹا دیا۔ درے ارمان کو بھی دو سب کچھ ناز بیگم نے جب دیکھا کہ ہدا سالار کی چیزوں کا خیال رکھ رہی ہے، جبکہ درے بے نیازی اپنی شائستہ بیگم اپنا ناشتہ کر رہی تھی اور ارمان کو خود ہی ناشتہ کرتے دیکھا تو وہ ٹوکا اور ساتھ ہی سخت گھوریوں سے بھی نوازا۔ ان کو کہنے پر درے نے ایک نظر ارمان کو دیکھا، جس نے ایک جتاتی نظر درے کو دیکھا، پھر کھانے میں مگن ہو گیا۔ یہ خود تو کر رہے ہیں، ویسے بھی اپنا کام یہ اچھے طریقے سے کرنا جانتے ہیں۔ درے نے بھی سہولت سے طنز کیا تو ارمان کو اچھو ہی لگ گیا۔ اشارہ تھوڑی دیر پہلے والے ہوئے واقعے کی طرف تھا۔ ارے کیا ہوا آپ کو؟ اب درے پریشانی سے ارمان کی طرف مڑی اور پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تو وہ دو گھونٹ پی کے پیچھے ہٹا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جھجک کر پوچھا تھا ارمان نے آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں، تم ناشتہ کرو۔ اس کو ناشتے کی جانب متوجہ کرایا تو باقی سب بھی کھانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ ولیمے کی تیاریوں کے لیے بیوٹیشین گھر پر ہی بلائی گئی تھی ہدا تیار تھی اور درے کی بھی تیاری تقریباً مکمل تھی۔ ابھی وہ اپنے روم میں ہی تھی جب بیوٹیشین اس کا دوپٹہ سیٹ کر کے فارغ ہوئی تھی۔ پیچ کلر کی میکسی میں وہ انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اذلان کو شائستہ بیگم لے گئی تھی کہ درے آرام سے تیار ہو جائے ورنہ وہ تنگ ہی کرتا۔ بیوٹیشین کے نکلنے کی دیر تھی، ارمان نے انٹری ماری، ساتھ میں اذلان صاحب بھی تھے۔ ارمان نے نیوی کلر کا 3 پیس سوٹ پہنا تھا، جبکہ چھوٹے صاحب بھی ہم رنگ کے شرٹ پر وائٹ پینٹ پہنے ہوئے تھے۔ آئے ماما کا بیبی کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ بغیر ارمان کی تیاری دیکھے اپنے بیٹے کو گود میں لیا اور اس کے پھولے گلابی گالوں پر پیار بھرے بوسے دینے لگی۔ اتنا پیارا کس نے تیار کیا اذلان بیبی کو؟ دادو بہت اچھی ہیں، بیبی کا خیال رکھتی ہیں۔ اس کو بیڈ پر ڈالتے میٹھی میٹھی سی باتیں کرنے لگی، جس کے بدلے میں اذلان شوخا ہوتا اس کا دوپٹہ پکڑ چکا تھا۔ نو اسے منہ میں نہیں ڈالتے۔ اذلان کو دوپٹہ منہ میں ڈالتے دیکھ کر درے نے پیار سے اس کے ہاتھوں سے دوپٹہ نکالنا چاہا، لیکن شاید وہ چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے اس کا پلو اپنے ہاتھ میں اور الجھانے لگا۔ ارمان پاس ہی بیڈ پر بیٹھا اپنی زوجہ کی تیاریاں ملاحظہ فرما رہا تھا، جو کل سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھیں۔ آپ اب اچھے بچے بن کر رہنا اور کوئی شرارت بھی نہیں کرنا ورنہ ماما اپنے بوائے کو ڈانٹیں گی، اس کو گود میں لیتے کھڑے ہوتے کہا، جس پر اذلان کو سمجھ تو کچھ نہ آیا، لیکن وہ اپنی مسکراہٹ نہ روک پایا اپنی ماما کو اتنا پیار دیکھ کے۔ شادی ہال میں سب موجود تھے، ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ اتنے میں ایک خوبصورت لڑکی چلتی ہوئی اسٹیج پر آئی اور درے سے مسکرا کر ملنے لگی۔ اس سے ملنے کے بعد جب وہ ارمان کی طرف گئی تو سمجھ گئی کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کو وہ ارمان کی گرل فرینڈ سمجھتی تھی۔ قریب سے تو وہ اور بھی خوبصورت تھی۔ تابی میٹ مائی وائف درے، اور درے یہ وہی ہے جس کو تم۔ ارمان نے درے کو اپنے حصار میں لیتے تابی سے تعارف کروایا اور اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتا درے نے بیچ میں ہی بات اچک لی۔ جی میں سمجھ گئی آپ کی دوست ہیں، درے نے ارمان کو دیکھتے ایک لفظ چبا کر کہا، پھر ایک لڑکا بھی ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم بہت پیاری ہو چھوٹی سی گڑیا، اور آپ دونوں کا بیبی کدھر ہے؟ مجھے بہت شوق ہے اس سے ملنے کا۔ ارمان بہت دفعہ اسے میرے پاس لایا لیکن وہ آتا ہی نہیں، رونے لگ جاتا ہے۔ تابی جو بولنا شروع ہوئی تو بولتی چلی گئی، وہ تو اپنے باپ کی موجودگی میں میرے پاس نہیں آتا، آپ تو پھر اس کے لیے اجنبی ہیں، درے نے مسکرا کر کہا تو ارمان نے بے ساختہ ہی کہکا لگایا۔ واقعی ایسا ہے کیا؟ تابی نے حیران ہوتے پوچھا۔ اچھا ان سے ملے گی، تابی کے ہسبینڈ ہیں اور ہمارے بزنس پارٹنر بھی، ہم تینوں ایک ساتھ ہی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں تو اسی لیے اچھی دوستی بھی ہے، اور تم نے جب میری گاڑی میں تابی کو دیکھا تھا تب میں نہیں، ان کے شوہر نامداد بیٹھے تھے ساتھ۔ ارمان نے اس بات کا حوالہ دیا جب درے اور چچی نے تابی کو اس کی گاڑی میں بیٹھے دیکھا تھا، اور یہ بھی سچ تھا کہ ان کو ارمان نظر نہیں آیا تھا۔ ارمان کے اس طرح کہنے پر درے نے ایک گھوری سے نوازا۔ آپ سے مل کر بہت اچھا لگا، درے نے خلوص کے ساتھ کہا اور ایک بار پھر اس کے گلے ملی۔ تم بھی بہت اچھی ہو، ارمان نے صحیح انتخاب کیا، اس لیے جب میں نے یونیورسٹی کے زمانے میں تمہاری پک دیکھی تھی تب تو بہت چھوٹی تھی، بالکل بچی سی، لیکن اب پتہ چلا یار تم تو کمال کی لگتی ہو ارمان کے ساتھ۔ ماننا پڑے گا ارمان تمہاری پسند کو، تابی نے کھلے دل سے تعریف کرتے درے پہ راز کھول دیا کہ ارمان پہلے سے ہی اسے پسند کرتا، جبکہ درے اس بات پر حیرت سے ارمان کو دیکھنے لگی۔ جب وہ دونوں ان کے پاس سے چلے گئے تو ارمان درے کی جانب متوجہ ہوا۔ اب تو پتہ چل گیا نا کہ میری بس دوست تھی اور تمہیں کسی نے زبردستی نہیں باندھا میرے ساتھ، بلکہ میری خود کی مرضی پر ہوا ہے یہ، ارمان نے جتانے والے انداز میں کہا۔ تب ہی سحر اذلان کو لے کر ان کے پاس آئی، یہ بہت رو رہا تھا۔ یار یہ تیرا پیس کیا چیز ہے، قسم سے جب سے میں نے پکڑا ہے اس کا اسپیکر رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا، سحر نے جھنجھلا کر کہا تو درے نے کھلکھلا کر اذلان کو گود میں لیا۔ وہ عجیب چیزوں کو دیکھ کر روتا ہی ہے، شان بے نیازی سے جواب دیا گیا تو سحر کو صدمے سے منہ ہی کھل گیا۔ یہ عجیب چیز سنا ہے کہ تم بھی ہو، کیونکہ یہ تمہارے پاس آ کر بھی روتا ہے۔ سحر نے بھی حساب برابر کیا تو درے جل کر رہ گئی۔ چلو نکلو یہاں سے، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ درے نے ہری جھنڈی دکھائی۔ جی ہاں اب تو
تو لوگوں کو ان کی پسند جو مل گئی ہے، اب تو ایسا ہی کہنا تھا۔ سحر نے منہ پھاڑ کر ارمان کے سامنے درے کا راز افشا کیا تو درے کا دل کیا کہ ماتھا پیٹ لے۔ اس سے پہلے کہ وہ سحر کو کچھ کہتی وہاں سے بھاگ نکلی۔ تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تم مجھے پسند کرتی ہو۔ یہ بات واقعی ارمان کے لیے خوشگوار تھی، جاننا کہ درے اس کو پسند کرتی تھی، اور وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا، جبکہ درے ابھی ایسے سوالوں کو جواب دینے کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ آپ نے بھی تو نہیں بتایا تھا کہ آپ مجھے پسند کرتے تھے۔ بدلے میں بھی وہ اسی انداز میں بولی، یار تم بہت چھوٹی تھی میرے لیے اسی وجہ سے، اور اب آپ بہت بڑے تھے مجھ سے، اس لیے نہیں بتایا۔ وہ بھی ترکی بترکی بولی تو ارمان اس کے جواب پر کھلکھلا کر ہنس دیا۔ حامد آج اتنے عرصے بعد اپنے گھر واپس لوٹا تھا، لیکن آج اس کے ساتھ مشی کا ساتھ تھا۔ ابھی وہ گھر میں قدم لیے داخل ہوا ہی تھا کہ ایک بھاری ہاتھ اس کے گال پر لگا اور نشان چھوڑ گیا۔ حامد کے سامنے دیکھا تو ولی صاحب، حامد کے والد، سامنے کھڑے اسے خونخوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ ابھی وہ پہلے والے تھپڑ سے نہیں سنبھلا تھا کہ ایک اور تھپڑ اسی کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ حامد نے کچھ کہنے کے بجائے اپنا سر جھکا لیا۔ غلطی اس کی ہی تو تھی، وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا آیا تھا اور اب وہ سزا کا مستحق بھی تھا۔ اب کچھ بولو گے بھی کہ نہیں؟ انہوں نے سختی سے استفسار کیا تو مشی سہم کے حامد کے پیچھے چھپی، جبکہ ان کے الفاظ کی سختی محسوس کرتے حامد نے ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں میں کچھ کہہ سکوں، میں اپنے ہی لفظوں کے گڑھے میں گر چکا ہوں، اب اتنی سکت بھی نہیں کہ بچی کے سر اٹھا سکوں۔ حامد نے جھکے سر کے ساتھ ہی کہا۔ پاس کھڑی ثریا بیگم کے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے، اتنے عرصے بعد اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کے۔ حامد کے ابا اب بس کریں، بیٹا اتنی دیر بعد گھر واپس آیا ہے، وہ اپنے کیے پہ شرمندہ بھی ہے تو آپ اسے معاف کر دیں، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا اپنے بیٹے کا یہ حال، انہوں نے روتے حامد کو سینے سے لگاتے کہا تو حامد کے والد کا دل بھی پگھلنے لگا اپنے بیٹے کو اتنا قریب پا کے۔ ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ بوڑھے ماں باپ بھی ہیں تیرے، اس بچی کے ساتھ تو ظلم کر کے چلا گیا تھا بغیر آگے کا کچھ سوچتے کہ اس کا حساب ہم کیسے اتاریں گے، ہم نے اس بچی کے ساتھ اتنی زیادتی کر دی تھی کہ اب وہ ہماری بیٹی کے آگے آ رہا ہے۔ ولی صاحب نے بھی اشکبار ہوتے حامد کے قریب آئے اور کسی بچے کی طرح اس سے لپٹ کے شکوہ شکایت کرنے لگے، جبکہ وہاں موجود تینوں خواتین رونے میں مصروف تھیں۔ اب میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں، سائمہ بھی اپنے گھر میں خوش رہے گی، پہلے اس کا بھائی یہاں نہیں تھا لیکن اب اس کا بھائی یہاں آ چکا ہے، وہ اس کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، اس کی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ حامد نے ان سے علیحدہ ہوتے کہا، یہ ہماری بہو ہے۔ ولید صاحب نے حامد کے پیچھے کھڑی دبلی پتلی سی لڑکی کو دیکھ کے کہا، جو ہلکے پیلے رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ مشی نے اب اپنا پہننا اوڑھنا بھی تبدیل کر لیا تھا۔ جی آپ کی بہو ہے، حامد نے مسکرا کے مشی کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیتے کہا تو ثریا بیگم وارے نیارے ہو گئیں۔ یہ اب جب سب ٹھیک ہو رہا ہے تو وہ کیوں پھر سے بگاڑتی، اس لیے اب جو تھا اسی پہ خوش تھیں وہ۔ سائمہ کے سسرال والوں نے اس کا جینا دوبھر کر دیا تھا، بات بات پر تانے ملتے تھے کہ بھائی گھر سے بھاگ گیا ایک لڑکی کو لے کر، وہ بھی بہت کچھ۔ سائمہ نے ایک بار جا کر درے سے معافی مانگ کر آئی تھی اپنے کیے کی، جب سائمہ درے کے پاس اس سے ملنے گئی تو درے اس سے ایسے ملی تھی جیسے وہ اس کی بہت قریبی دوست ہو، اور اب تو اس کا بھی ایک بیٹا تھا۔ درے نے اپنے دل سے سارے خدشے نکال کر سب کو دل سے معاف کر دیا تھا، جب اللہ نے اس کی قسمت میں ہی یہ لکھا تھا تو وہ کون ہوتی تھی شکوہ کرنے والی، بس صبر اور یقین رکھا اس نے اپنے اللہ پر، تو اب اللہ نے اسے ایک بہترین ساتھی اور بیٹے سے نوازا تھا۔ یار یہ انکل کو کن لوگوں نے کو بلایا ہے شادی میں، قسم سے کل سے تنگ کر کے رکھا ہے۔ سحر اذلان کو دینے کے بعد تھوڑی دیر میں پھر سے نازل ہوئی اور اکتا کر کہا، کیا ہوا، کیوں اتنی سڑی ہوئی مرچ بنی پھر رہی ہو؟ درے نے اذلان کا منہ صاف کرتے کہا، کیونکہ وہ ابھی فیڈر پی رہا تھا۔ یا یہ جو کل سے مجھ سے ٹکر کھا چکا اب میرے پیچھے پھر رہا ہے ساری زندگی کی ٹکر کھانے کو۔ سحر نے دانت پیستے اسٹیج سے کچھ دور فاصلے پہ کھڑے سائم کو دیکھ کر کہا، جو مسکراتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھنے میں مگن تھا، تو تمہیں کیا مسئلہ پیش آ رہا ہے؟ درے نے اس کی جھنجھلاہٹ کی وجہ جانی چاہی۔ پتا تو ہے مجھے نہیں پسند یہ سب کچھ، منگنی وغیرہ عجیب، ایک انسان کسی کو پابند ہو کے رہ جاتا، اپنی کوئی زندگی ہی نہیں، جیسے اگر رشتہ توڑنا ہے تو نکاح ہے نا، جوڑنا ہے تو نکاح ہے نا، اس سے رشتہ جوڑ لیں، منگنی کے خرچے سے بھی بچ جائیں گے۔ شروع میں سنجیدگی سے جبکہ آخر میں اس کے لہجہ شرارتی رکھا تو درے بھی کھلکھلا اٹھی۔ ارمان اپنے دوستوں کی طرف گیا تھا، جبکہ ہدا کی کچھ دوستیں آئی تھیں وہ ان کو ٹائم دے رہی تھی، اور اذلان کے بھی والد صاحب یہاں موجود نہیں تھے تو وہ مگن سی اپنی ماں کے ساتھ مصروف رہا۔ یہ بات تو ہے، چلو ایسا کرتے ہیں کہ یہ نیک خیال تمہارے ہونے والے سسر تک بھی پہنچاتے ہیں، درے نے شرارت سے کہا تو سحر نے اس کے دلہن ہونے کا بھی خیال نہ کیا اور ایک اسے کندھے پر لگا دی۔ کیوں مار رہی ہو میری بیگم کو؟ ارمان ان کے پاس آتے اپنی جگہ سنبھالتے بولا اور درے کی گود سے پہلی فرصت میں اذلان کو لیا، جس پر وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ بس میرا دل کر رہا تھا آپ کی بیگم کو اپنے ساتھ لے جاؤں، اتنی حسین لگ رہی ہے، ویسے بھی اس کے اپنے بیٹے کے ساتھ مصروف رہنا تو
آپ کو تو اپنے بیٹے کے ساتھ مصروف رہنا، تو درے جان کا کیا کام؟ سحر نے سنجیدگی سے ارمان کو اپنا خیال بتایا تو اس نے ایک نظر درے کو دیکھا جو پہلے ہی سحر کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ نہیں معذرت، لیکن پھر کبھی لے جائیے گا ہماری درے جان کو، ارمان نے سہولت سے انکار کیا، جبکہ اس کے درے جان کہنے پر درے کو شرم سے پانی پانی کر گیا۔ آج کیوں نہیں؟ سحر نے بھویں اچکا کر سوال کیا۔ کیونکہ ہمارے بیٹے کو ان کی ماما کے بغیر نیند نہیں آتی، اس لیے۔ ارمان نے ایک نظر درے کو دیکھا، پھر اذلان کو گود میں اچھالا۔ بیٹے کو یا بیٹے کے بابا کو؟ سحر نے شرارتاً کہا تو ارمان کہکا لگا اٹھا، جبکہ ان کی باتوں سے درے نروس ہو رہی تھی۔ بھائی جو بھی سمجھو، ہے تو وہ ہماری ہی، کیونکہ میرا شیر، ارمان نے بھی لاپرواہی سے کہا۔ سحر تمہیں بلا رہے ہیں، وہ دیکھو۔ درے نے جان چھڑانے کے لیے سحر کو حسن صاحب کی طرف متوجہ کرایا جو سائم کے والد سے کے ساتھ ہی کھڑے کچھ بات کر رہے تھے۔ اچھا میں ذرا دیکھ کے آئی۔ اتنا کہہ کر سحر اٹھ کھڑی ہوئی تو درے ارمان کی طرف گھومی۔ اسے مجھے دیں، اچھا بھلا میرے ساتھ کھیل رہا تھا، درے نے نروٹے پن سے کہا اور اذلان کو ارمان کی گود سے لینا چاہا۔ اس کو تمہیں دینے سے مجھے کیا ملے گا؟ ارمان نے گہری نظروں سے دیکھتے کہا۔ کیوں، آپ کے پاس کس چیز کی کمی ہے جو مجھ سے مانگ رہے ہیں؟ درے نے سنجیدہ لہجہ اپنایا۔ تمہارے پیار کی اقرار کی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو درے بلش کر گئی، لیکن نظریں پھر بھی نہ پیچھے کیں۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر ارمان نے بائیں آنکھ ونک کی تو درے نے سٹ پٹا کر نظریں جھکا لی۔ جب تم شرماتی ہو تو بالکل لال ٹماٹر لگتی ہو۔ ارمان نے کان کے قریب ہوتے سرگوشی کی اور تبھی اذلان کی درے کی گود میں دیا۔ اس کے دوست بلا رہے ہیں، اس کو یہاں سے بھیجنے کا یہی ایک طریقہ لگا تھا، درے نے سہولت سے کہہ دیا۔ ان کو میں ابھی رخصت کر کے آیا ہوں، اگر کہتی ہو تو ہم بھی چلیں، یہ سب لوگ بعد میں آ جائیں گے۔ ارمان نے کہا تو درے کڑ کر رہ گئی۔ مطلب کہ ہر بات پہ اپنے ہی مطلب نکالنا ہے، حد ہے۔ آج ہدا نے گھر آنا تھا تو درے بھی ادھر ہی تھی، ہدا کے ساتھ ہی واپس جائے گی۔ درے جب روم میں پہنچی تو دیکھا کہ کل کی نسبت کمرہ آج زیادہ خوبصورت اور مزید سجایا گیا تھا۔ خبردار، اگر تم میرے آنے سے پہلے چینج بھی کیا تھا۔ اس کے کانوں میں ارمان کی سرگوشی ہوئی تو آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اپنا عکس دیکھنے لگی۔ کتنا نامکمل سا تھا اس کا عکس۔ وہ اپنے خیالوں میں کھوئی تھی جب اسے اپنے عکس کے ساتھ ارمان کا بھی عکس نظر آیا جس نے اذلان کو گود میں لیا تھا۔ اب کتنا مکمل لگا تھا اسے اپنا آپ، بس خود ہی خیالوں میں مسکرائی جا رہی تھی۔ جب کمر پر لرزا سا محسوس ہوا تو چونک کر سر اٹھایا۔ پیچھے ارمان کھڑا اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے وہ نظریں جھکا گئی، پھر درے کا چہرہ اپنی طرف کیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے تم بیوی کے روپ میں ملی اور اذلان ہمارے بیٹے کے روپ میں۔ میں نے جب سے بچپن میں ہوش سنبھالا تھا تمہیں ہی اپنے نظروں کے سامنے پایا تھا۔ جب تم میرے ساتھ اپنا وقت گزارتی تھی تو دل کو سکون ملتا تھا۔ پھر میں بڑا ہوتا گیا اور تم پیاری سی ڈال، لیکن تم نے بعد میں بھی میرے ساتھ ایسے کھیلنا نہیں چھوڑا تھا اور مجھ سے لگاؤ بڑھتا چلا گیا، جس کا مجھے بہت نقصان تھا، کیونکہ تم مجھے اور سارا کو اکیلا چھوڑنے کو تیار ہی نہ تھی۔ تمہارا مجھے مان کہہ کر پکارنا ایک الگ ہی خوشی بخشا تھا۔ درے کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کے حصار میں کھڑی اس کی محبت کی چاہت سن رہی تھی۔ تم میرے لیے وہ انمول تحفہ ہو جسے میں قیامت کے بعد بھی نہ چھوڑوں، اس کے ماتھے پر لب رکھتے کہا، جبکہ درے کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ جب مجھے سحر نے بتایا کہ تم مجھ میں انٹرسٹڈ ہو تو مجھے خوشی کے ساتھ ساتھ بہت حیرانگی ہوئی کہ واقعی ایسا ہے، لیکن تم نے کبھی ایسا اظہار تو نہیں دیا۔ پھر مجھے لگا کہ جس نے بھی تمہارا نام رکھا تھا درِ مکنون بالکل ٹھیک رکھا تھا، کیونکہ یہ تم پر بالکل فٹ آتا ہے۔ چھپی ہوئی مان کی درے، ارمان نے آخر میں شرارت سے کہا تو درے کھلکھلا اٹھی۔ اذلان کہاں ہے؟ تھوڑی دیر بعد درے کو اذلان کا خیال آیا تو پوچھا۔ وہ آج اپنی دادوں کے پاس ہے، ارمان نے کہا اور پاکٹ سے ایک سرخ چھوٹی سی ڈبی نکالی۔ اس کو کھول کر اس میں سے ایک نوز پن نکالی جو یقیناً ڈائمنڈ کی تھی۔ تمہیں پتہ ہے یہ جو تمہاری ناک میں پن ہے کتنی خوبصورت لگتی ہے جب تم پہنتی ہو؟ ارمان نے آہستہ سے اس کی نوز پن اتارتے کہا۔ ہدا سے میں نے ایک بار ذکر کیا تھا اس بارے میں کہ تم پہ سوٹ کرے گی، تو اس نے تمہارے ساتھ زبردستی کر کے تمہیں بھی یہ نوز پن ڈلوا دی۔ اس کی بات پہ درے نے حیران ہوتے ارمان کو دیکھا۔ اب ارمان نے آہستہ سے خود اس کی ناک میں نوز پن ڈال کر بند کی، پھر وہیں پر جھک کر لب رکھے۔ پرفیکٹ، بہت خوبصورت، اس کی ناک میں چمکتی لونگ دیکھ کر کہا۔ اذلان کو لے آئے، وہ رو رہا ہوگا۔ درے کو اذلان کی فکر ہونے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بغیر نہیں سوئے گا، اگرچہ وہ اس کے پاس اتنا نہیں آتا تھا، لیکن نیند بھی اس کے لیے اس کے بغیر نہیں آتی تھی۔ نہیں روئے گا، وہ سو چکا ہے۔ اس کو نیند میں بیڈ پر بٹھاتا خود بھی پاس بیٹھ گیا۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ اب تمہارا شک دور ہو گیا ہوگا کہ میری کوئی گرل فرینڈ نہیں، ارمان نے شرارت سے کہا تو درے کو شرمندگی سی ہونے لگی۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ وہ آپ کی دوست ہے، آپ بھی تو ان سے کیسے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ اپنی غلطی ماننے کے بجائے درے نے مان کو اس کی غلطی بتائی تو وہ اس کو حیرت سے دیکھتا رہا۔
تم نے خود سے سوچا تھا، سب وہ اس کے جیسے یاد کروایا، کسی کو بھی وہ سوچ آ سکتی ہے۔ گردن اکڑا کر کہا، جس پر ارمان کہکا لگا اٹھا، تم نے یہ بھی نہیں بتایا کہ کب سے پسند کرتی ہو مجھے۔ ارمان نے درے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے کہا تو درے کے دل کی سپیڈ پکڑی۔ میں نے کب کہا کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں؟ اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے صاف جھوٹ بولا۔ بہت بار بولا ہے میڈم، شاید یاد نہیں ہے آپ کو۔ کیا کراؤں یاد؟ درے کو ایک دم سے اپنے حصار میں لیتے شرارت سے کہا تو وہ بوکھلا گئی۔ نہیں نہیں، آپ رہنے دیں مجھے، میں نے ایسا کہا ہی نہیں، تو یاد کیسے کرائیں گے آپ؟ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے پیچھے ہونا چاہا تو ارمان نے گرفت مزید سخت کر دی۔ مجھے ازلان کی یاد آ رہی ہے، جب کچھ نہ بن پایا تو ازلان کا ہی کہہ دیا۔ مجھے تمہاری کہتے ارمان نے اس کے رخسار پر لب رکھے تو وہ مزید لال گلابی ہونے لگی۔ میں تو پاس ہوں نا، نروس ہوتے کہا۔ تو بس پاس ہی رہو، سرگوشی کرتے کہا۔ اپنی گردن پر اور گریبان پر کچھ محسوس ہونے پر اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ ازلان اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ مار رہا تھا، اس میں چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید اسے بھوک ستا رہی تھی۔ میری جان، درے اٹھ کر بیٹھی اور اسے گود میں لیا۔ شاید رات کو درے کے سونے کے بعد ارمان اسے واپس لے آیا تھا۔ ایک نظر ارمان کو دیکھا جو انہی کی طرف کروٹ لیے سو رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ارمان واپس سے سو گیا تو اسے ارمان کے قریب ہی لٹاتے اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو ابھی بھی ویسے ہی سو رہے تھے دونوں۔ ہلکے پرپل رنگ کی شرٹ پہنے ساتھ بلیک شال اوڑھے وہ فریش سی کچن میں داخل ہوئی، جہاں شائستہ بیگم پہلے سے ہی موجود تھی۔ رسمی علیک سلیک کے بعد درے نے ازلان کے بارے میں دریافت کیا۔ ازلان نے تنگ تو نہیں کیا رات میں آپ کو؟ درے نے جھجک کے پوچھا۔ ارے نہیں، تنگ کہاں کرنا تھا، وہ اتنی سی جان نے سو گیا تھا جلدی، پھر ارمان لے گیا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ اٹھنے نہیں ابھی؟ دونوں اس کی طرف جوس کا گلاس بڑھاتے پوچھا۔ نہیں ابھی تو نہیں، ازلان کو ابھی سلا کے آئی ہوں۔ جوس کا گھونٹ لیتے حلق میں اتارتے کہا۔ ٹھیک، اب آپ بھابھی کی طرف رک جانا، اوکے؟ انہوں نے کہا تو درے نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا، پھر واپس روم میں آ گئی۔ اب ارمان اٹھ چکا تھا اور سوئے ہوئے ازلان کو پیار کر رہا تھا۔ مان نہ کرے سو رہا ہے، ابھی سویا ہے، اگر جلدی اٹھ گیا تو تنگ کرے گا۔ جب دیکھا کہ ارمان ازلان کو نہ اٹھانے پر اسے اپنے گال سے ہلا کر شیف چبا رہا ہے تو درے نے اسے کندھے پر چپت لگاتے منع کیا۔ آپ اٹھ گئیں بیگم؟ ارمان نے نظروں کے حصار میں کرتے شرارت سے کہا تو وہ بلش کر گئی۔ جی اٹھ گئی، درے نے بلش کرتے کہا۔ تو ذرا ادھر آئیں اور ہمیں بھی اٹھا دیں، ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑتے لبوں سے لگاتے کہا۔ اشارہ مارننگ کس کی طرف تھا؟ آپ پہلے ہی اٹھے ہیں، میں کیا اٹھاؤں آپ کو؟ درے نے آنکھیں گھماتے کہا۔ درے جان آنکھیں نہ گھماؤ، پھر میں نے گھما دینا ہے۔ اب جلدی سے قریب آؤ اور مجھے مارننگ وش کرو۔ اس کی طرف کروٹ لیے کوہنی کے بل لیٹتے ہی حکم صادر کیا۔ آپ بہت برے ہیں، اس نے روٹھے پن سے کہا۔ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کے آگے جھک کر ماتھے پر لب رکھے۔ تم اچھی ہو بہت، یہی کافی ہے میرے لیے۔ اب اس کے ماتھے پر لب رکھتے کہا اور اٹھ بیٹھا۔ ایک بات یاد رکھنا درے، مجھے روز صبح تم مارننگ کس دو گی، جہاں مرضی، یہ تم پر ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور رات کو سونے سے پہلے گڈ نائٹ کس ہوگا، لیکن میری مرضی کا۔ درے کو قریب کرتے کہا اور آخری جملہ اس نے کان میں سرگوشی کرتے کہا تو درے نے ایک مکہ اس کے سینے پر دیا، جس پر وہ کہکا لگا اٹھا، اس کے بالوں پر لب رکھے۔ بہت ہی کوئی چیپ حرکت ہے یہ، اس کو چڑھانے کے لیے درے نے کہا کہ وہ جو ہاتھ باتھ روم جا رہا تھا اس کی بات پر رک کے اسے دیکھا، جیسے کہنا چاہو کہ واقعی میری جان اسے چیپ حرکت نہیں، شوہر کا رومانس کہتے ہیں۔ جاتے ہوئے آنکھ دبا کے کہا تو درے بری طرح بلش کر گئی۔ درے کو اس سے زیادہ کیا چاہیے تھا کہ وہ اس کے پیار کرنے والا شوہر نصیب ہوا جس کے لیے اس نے دعائیں کی تھی۔ اس کو اٹھاؤ یار، ارمان جب فریش ہو کے نکلا تو درے کو کہا جو ازلان کو کپڑے چینج کروا رہی تھی۔ سکون سے سویا برا لگ رہا ہے کیا؟ درے نے گھور کر کہا تو جواب کے بجائے ارمان نے زور سے ازلان کے گال کھینچے، جس پر وہ بری طرح کسمس آیا اور رونے کی تیاری کرنے لگا۔ مان کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ازلان کو تھپکتے کہا اور مان کو خفگی سے گورا۔ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں یہاں، لیکن پیار بہت ہے۔ لمحے میں ہی اپنی ٹون بدل لی کہ درے افسوس کرتی رہ گئی۔ ناشتے پہ پہنچو، دیر ہو رہی ہے۔ ازلان کو گود میں اٹھاتے کہا، اسے احتیاط سے بیبی کاٹ میں لٹایا۔ ارمان کے کپڑے پہلے ہی وہ ہینگ کر کے رکھ چکی تھی اور اسے تھما کے وہ شائستہ بیگم کی مدد کرنے لگی۔ ناشتے کے بعد درے شائستہ بیگم سے مل کر اور ارمان اور ازلان کے ساتھ ناز بیگم کی طرف گئے۔ وہاں ارمان سالار کے ساتھ کافی دیر بیٹھا رہا، پھر ہدا بھی آ گئی اور ایک بار پھر سب اکٹھے ہو گئے۔ اب کسی کو کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی دکھ نہیں تھا، سب اپنی زندگی میں خوش تھے اور آنے والی زندگی کی خوشیوں کے لیے دعا گو تھے۔ ہدا ذرا بات سن جاؤ، روم میں آ کے سالار نے مصروف سا کہا اور کمرے کی طرف چل دیا۔ اوہو جاؤ، ذرا کوئی اہم بات کرنی ہوگی بھائی نے، درے نے شرارت سے کہا تو ہدا اس کی کمر پر ایک لگاتی اٹھی اور روم میں گئی۔ جی آپ نے بلایا؟ کمرے میں پہنچتے ہدا نے سالار سے اپنے حصار میں لیا۔ یار جب شوہر کہیں جا رہا ہو تو اسے اچھے سے خدا حافظ ہی کہہ دیا کرو۔ اس کے بال کانوں کے پیچھے کرتے اس کے کان کی لو کو چوم کر کہا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کہیں باہر جا رہے ہیں، ہدا نے ہلکی آواز میں کہا۔ اچھا اب پتہ چل گیا تو کہہ دو جلدی سے، سالار نے گردن پر لب رکھتے کہا۔ اچھا آپ پیچھے تو ہٹے، میں کہتی ہوں۔ کندھوں سے پکڑ کر پیچھے کیا تو سالار ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا جیسے انتظار میں ہو۔ پھر ہدا نے دعا پڑھ کر سالار کے چہرے پر پھونکی اور آگے ہو کر اس کے گال پر لب رکھے۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے، مسکرا کر کہا۔
آئی ایم سو پراؤڈ ٹو ہیو یو ان مائی لائف، اس کے ماتھے پر لب رکھتے کہا، اور دونوں ساتھ باہر نکلے۔ ہم سفر جب ساتھ نبھانے والا ہو، سمجھنے والا ہو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ ویسے آپ جا کہاں رہے؟ کمرے کے دروازے سے باہر نکلتے ہدا نے الجھ کر پوچھا۔ کمرے سے باہر جا رہا ہوں یار، دیکھو تو تمہارے ساتھ ہی ہوں، سلاہر نے دانت نکالتے کہا۔ تو ہدا کا دل کیا کہ اپنا ماتھا پیٹ لے، یعنی وہ سمجھ رہی تھی کہیں جا رہا ہے، لیکن وہ تو ڈرامے کر رہا تھا۔ اچھا اب ناراض بعد میں ہونا، تب میں منا لوں گا، لیکن ابھی تو موڈ ٹھیک کرو، سلاہر نے ہدا کی ناراض نظروں سے محسوس کرتے شرارت سے کہا۔ تو ہدا نے نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جب فرخندہ چچی بھی آئیں اور مسکراتی ان سب سے ملی۔ سب لوگ ان کو خوش دلی سے ملے۔ لنچ بھی سب نے ساتھ مل کر کیا۔ ابھی ارمان اور درے لان میں کرسیوں پر بیٹھے تھے تاکہ ساتھ کچھ وقت گزار لیں، لیکن درے اور ارمان کم۔ ازلان اور ارمان اپنا وقت ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ گزارے تھے، جبکہ ان دونوں کو دیکھ کر درے کبھی مسکراتی تو کبھی کھلکھلا کر ہنستی۔ ناز بیگم بھی کاموں سے فارغ ہوتے ان کے پاس آگے، لیکن درے کب تک انہیں اپنے سے لا تعلق دیکھتی۔ اب اس کے اندر جیلیسی کی آگ جلنے لگی کہ ارمان اس کو چھوڑ کے ازلان کو زیادہ وقت دے رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے، کیوں ایسے دیکھ رہی ہو اس کو؟ ناز بیگم نے جب درے کو مسلسل ازلان کو گھورتے پایا تو اس سے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ آپ کو نہیں پتا یہ بہت ہی کوئی بڑا میسنا ہے، ہنوز گھورتے ہوئے کہا، جو اب ارمان کے ہاتھوں میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ مار رہا تھا اور کھلکھلا رہا تھا۔ کیوں، کیا کر دیا اس نے تمہارے ساتھ؟ اب وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنے ہی بیٹے سے جیلیسی فیل کر رہی ہے کہ اس کی سوچ پر ناز بیگم افسوس ہی کرتی رہ گئی۔ اب درے کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کیا ہوا درے؟ ناز بیگم اس کی طرف پریشانی سے لپکی۔ ازلان مجھ سے پیار نہیں کرتا، یہ بس مان کو پسند کرتا ہے، اور مان بھی اسی کو پسند کرتے ہیں، وہ بھی مجھے پیار نہیں کرتے، یہ دونوں مجھے ہر وقت اگنور کرتے ہیں۔ اب درے باقاعدہ روتے ہوئے بولی، جبکہ ارمان نے چونک کر درے کو دیکھا کہ کیا کہہ رہی ہے، وہ بھی ساسو ماں کے سامنے، جبکہ ناز بیگم کو اب یقین ہو گیا کہ ان کی بیٹی کے دماغ کا ایک اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے، جو بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ درے کیسی عجیب باتیں کر رہی ہو، ازلان بیٹا ہے تمہارا اور تم سے ہی پیار کرے گا نا؟ ناز بیگم نے اس کی عقل پر ماتم کرتے کہا۔ تو ارمان نے اپنی مسکراہٹ دبائی، جبکہ درے کی بات پر اس کا دل کیا کہ دل کھول کر کہہ لگائے، لیکن پھر درے ناراض ہو جاتی تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، یہ بالکل بھی مجھے وقت نہیں دیتے، بس دونوں ایک ساتھ لگے رہتے ہیں جیسے ابھی لگے ہوئے ہیں، درے نے سو کرتے کہا۔ تو ناز بیگم نے سختی سے ٹوکا۔ شکر کرو اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے تمہیں، اور تم ہو کے اس کی برائیاں کر رہی ہو، سمجھاؤ اسے، بگڑے لہجے میں کہا، اور ارمان کو اشارہ کیا کہ سمجھا لو اپنی چھوٹی سی بیوی کو، جس پر اس نے سمجھ کر سر ہلایا، اور ازلان کو بھی ناز بیگم کے حوالے کر دیا کہ ذرا آرام سے اس کو ٹائم دیں۔ ہاں جی، اب بتائیں کہ میں واقعی پیار نہیں کرتا آپ کو، ارمان نے درے کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے کہا، اور درے کی کرسی بہت قریب کر لی اپنی کرسی سے۔ نہیں، آپ نہیں کرتے، بس آپ ازلان کو کرتے ہیں، وہ تو ہے ہی میسنا، ہر وقت آپ کے ساتھ چپکا رہتا ہے، درے نے بلا جھجک کہنا شروع کیا۔ تو ارمان نے ایک دم ہی درے کو بازو سے پکڑ کر اپنے پاس کیا۔ مجھے دیکھ کے بات کرو تاکہ میں سارے شکوے دور کر سکوں تمہارے، ارمان نے اس کے چہرے پر پھونک مارتے کہا، جبکہ درے اس کے قریب آنے پر گھبرا گئی۔ میں بتاتی ہوں، لیکن آپ ذرا دور ہوں، اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے پیچھے کرتے کہا، لیکن وہ کہاں ہلنے والا تھا۔ کیوں، ایسے کیا مسئلہ ہے؟ سینے پر ہاتھ سینے پہ رکھے ہاتھوں پر ارمان نے اپنے ایک ہاتھ رکھتے کہا، چلو چلیں، ارمان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو درے نے سوالیہ نظروں سے دیکھ کر ایک دم موڈ کیسے بدل گیا۔ کہاں؟ اس نے کھڑے ہوتے پوچھا۔ تمہارے شکوے دور کرنے میں تمہیں وقت نہیں دیتا، اس کا ہاتھ پکڑ کے چلتے کہا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ اس کو گاڑی کی طرف جاتے دیکھ کر درے نے روکنا چاہا، لیکن وہ اس کے لیے دروازہ کھول چکا تھا، اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مان، ازلان اندر ہے۔ اب اس کو ازلان کی فکر ہونے لگی۔ جب تم مان کہتی ہو نا تو دل کرتا ہے کہ بس چھوڑو، رہنے دو، ورنہ بے ہوش ہو جاؤ گی۔ درے کے چہرے کی اڑی ہوائیاں دیکھ کر ارمان نے جملہ بیچ میں چھوڑ دیا، پھر اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ سارا دن اس کے ساتھ گھومتا رہا، کبھی کہیں لے جاتا تو کبھی کہیں، اور اس دوران بھی درے نے کوئی 20 دفعہ کہا تھا کہ ازلان یاد کر رہا ہوگا، واپس چلتے ہیں، لیکن ارمان نے ایک نہ سنی۔ شام کو جب وہ واپس آئے تو سب کھانا کھا چکے تھے، اور وہ دونوں باہر سے کھا کر آئے تھے، تو بس تھوڑی دیر ہی بیٹھے رہے۔ درے نے سب سے پہلے ازلان کو گود میں لیا، جو اپنی ماں کے قریب پا کے اس کی آغوش میں چھپ گیا تھا اور اس کے دوپٹے کے ساتھ کھیلنے لگا۔ بیبی نے ماما کو مس کیا، درے نے اس کے منہ پر اپنا دوپٹہ نکالتے کہا، جو وہ اچھا خاصا گیلا کر چکا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ازلان کھیلنے کے بعد اپنے باپ کے پاس گیا، اس کے ساتھ ایسے بزی ہوا جیسے اب ارمان کے سوا وہاں کوئی موجود ہے ہی نہیں۔ وہ بھی بہت چھوٹا تھا، لیکن لمس کو وہ پہچانتا تھا اچھے سے۔ درے اور مان تو پہلے ہی تھکے تھے، تو وہ جلد ہی روم میں آ گیا۔ ازلان بھی شاید سویا نہیں تھا۔ درے اس کو سلانے لگی، اپنے ساتھ لٹاتے اسے ہلکے سے تھپک رہی تھی، اور آج کے دن کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ہونٹوں پر شرم کی مسکراہٹ چھائی تھی۔ تبھی ارمان فریش سا چینج کر کے باہر آیا تو درے اس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ اپنی جگہ پر جانے کے بجائے ارمان درے کے پاس آیا، اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اس کے عمل پر درے کی دھڑکن تیز ہوئی، پھر خود کو کمپوز کر کے اس نے آہستہ سے ارمان کے لبوں پر انگلیاں چلانی شروع کر دی۔ ساتھ ساتھ وہ ہلکی پھلکی باتیں بھی کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی درے کو فیل ہوا جیسے ارمان سو گیا ہے۔
تو اس نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر لب رکھے. اب کوئی جھجک نہیں تھی کیونکہ اب وہ کون سا وہ دیکھ رہا تھا. احتیاط سے وہ اس کا سر تکیے سے لگاتے اٹھی اور دوسری سائڈ پر جا کر لیٹ گئی. کچھ عرصے بعد وہ کچن میں کھڑی بے نیاسی پاستا بنانے میں مگن تھی جب اس کے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا درے جان کیا کر رہی ہو جانتے ہوئے بھی سوال کیا. آپ کے شیر کے لیے پاستا بنا رہی ہوں, صبح سے ضد لگا کے بیٹھا ہے, جناب کے بابا کے ساتھ مل کر پاستا کھانا ہے. درے نے منہ بنا کے کہا. آج بھی ازلان اپنے باپ سے زیادہ اٹیچ تھا, لیکن جب بابا نہ ہوں تب وہ بس ماما ہی تھیں اس کی, اور شیرنی کا کیا اس کے لیے کچھ نہیں. ارمان نے اس کے بالوں پر لب رکھتے کہا. وہ ابھی سوئی ہے, تھوڑی دیر پہلے ہی, اس نے مسکرا کر کہا. شادی کو 2.5 سال ہو گیا تھا اور اللہ نے ان کو ایک چھوٹی سی گڑیا سے بھی نوازا تھا جو ابھی بس 5 ماہ کی تھی. جب وہ دونوں کمرے میں آئے تو دیکھا کہ ازلان سوئی ہوئی عائدہ کے منہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا. ازلان کیا کر رہے ہو؟ پاستے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر جلدی سے اس کے پاس پہنچی اور اس کو سائڈ پہ کیا. ماما بیبی کے دانت کہاں گئے؟ ازلان نے پیچھے ہوتے اپنے پاؤں کا انگوٹھا پکڑتے معصومیت سے پوچھنے لگا. کیونکہ ابھی وہ بیبی ہے, اس درے نے آرام سے جواب دیا اور ازلان کو اٹھا کے صوفے پہ بٹھایا جو خود آ کے عائدہ کے پاس بیٹھ گئی. تو بیبی کے دانت کیوں نہیں ہوتے؟ ارمان سے پاستے کا چمچہ منہ میں ڈلواتے پھر سے سوال داغا گیا. کیونکہ وہ بہت چھوٹے ہیں اور جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے دانت ابھی نہیں نکلتے. درے کو لمبا سانس کھینچ کر پھر سے تحمل سے جواب دیا. اوہ, تو میں بھی چھوٹا ہوں تو میرے دانت کیوں ہیں؟ اس نے ایک اور چمچہ بھرتے سوال کیا, جبکہ درے نے گھور کر ارمان کو دیکھا جیسے اس کی غلطی ہو, کیونکہ اب آپ بڑے ہو گئے ہو اس لیے آپ کے دانت آ گئے ہیں. عائدہ کی ٹانگوں پر زیتون کا تیل سے مالش کرتے کہا. اچھا ٹھیک, اس نے جیسے سمجھ کر سر ہلایا تو درے نے سکا سانس لیا, ورنہ اس کا سوال نامہ شروع ہو جائے تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا. اور اس وقت ارمان ایسے خاموش تماشائی بنا تھا جیسے وہ تو ہے ہی نہیں ان میں, اور ہنسی چھپانے کی ناکام کوشش کرتا تھا. ہمیشہ ایسے ہی الٹے سیدھے سوال کیا کرتا تھا. تبھی عائدہ کی ٹانگ کو لے کر, کبھی اس کے ہاتھ کو لے کر, ایک بار تو اس کی آنکھ کے سائز ماپتے لگا کہ یہ اس کی آنکھ سے کتنی چھوٹی ہے. وجہ بس یہ تھی کہ درے نے ایک دن ازلان کو ڈانٹ دیا کہ اتنی بڑی آنکھ ہے, دیکھ کے کام کیا کرو. بس ایک ہفتہ تو وہ اسی ٹاپک کے پیچھے پڑا رہا تھا. بابا جان مجھے بھی ارمان اور درے کو سلار کی طرف جانے والے تھے. ارمان نے اپنے اوپر جب اسپرے کیا تو ازلان نے اس کی ٹانگوں سے چپک کر فرمائش کی. ازلان بچے تو نہیں لگاتے نا؟ درے نے عائدہ کو گود میں اٹھاتے اپنا بیگ پکڑتے کہا. میں تو بڑا ہو گیا ہوں, اب آپ نے خود ہی تو کہا تھا. وہ تھوڑی دیر پہلے والی بات کا حوالہ دیتے کہا. بولا جب درے نے کہا کہ وہ اب بڑا ہو چکا ہے, کہ آپ بڑے والے بیبی ہو اس لیے ابھی آپ چھوٹے ہی ہیں. ارمان نے اس کو ہوا میں چلتے کہا تو وہ کھلکھلا اٹھا. تو ماما بڑی والی بیبی ہیں؟ ازلان نے کچھ سوچتے کہا. تو درے نے ارمان کو گھورنے کے ساتھ ایک کمر پر لگائی بھی. اور کہیں مجھے, اس نے خفگی سے کہا. تو ارمان کہہ کر لگا اٹھا. ارمان اکثر درے کو ازلان کی چھوٹی سی پیاری سی ماما کہتا تھا, تو ابھی بھی اس نے اسی بات کو یاد کرتے کہا, عائدہ کی چھوٹی سی ماما. اب ارمان نے درے کے رخسار پر لب رکھتے کہا تو وہ بلش کر گئی. اوہ نو بابا, بیڈ. ازلان نے چیخ کر کہا. نو بیڈ, بابا لوز ماما, ارمان نے شوق لہجے میں کہا. تو درے گھورتی باہر کی جانب بڑھ گئی. بٹ لڑکی کو کس نہیں کرتے, بس سسٹرز کو کرتے ہیں جیسے میں. عائدہ کو ازلان نے اپنی سوچ کے مطابق کہا. بابا ماما کو کر سکتے ہیں کیونکہ وہ وائف ہیں آپ کے بابا کی. ارمان نے ہلکے پھلکے الفاظ میں سمجھایا. میری وائف کہاں ہے؟ سوالوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا پھر سے. وہ جب آپ بڑے ہوں گے تب, ساتھ چلتے کہا اور سلار کے گھر کے گیٹ عبور کر گیا. ماما نے کہا تھا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں, لیکن میری وائف کہاں ہے؟ اس نے پھر سے پرسوچ ہوتے سوال کیا. مان کیا باتیں کر رہے ہیں آپ اس سے, بچہ ہے وہ کیا سوچے گا؟ درے نے ٹوکتے کہا. تو ارمان مسکراتے اس کے حجاب سے ڈھکے بالوں پہ لب رکھ گیا. اگین کس, ازلان نے پھر حیران ہوتے کہا. نو مور کوشچنز, ارمان نے سنجیدہ ہوتے کہا. تو ازلان کی زبان کو بریک لگا. یہ کیا اٹھا لائے آپ؟ ہدا نے اپنے بیٹ کے ہاتھ میں کچھ چھپا دیکھا کر پوچھا. بیٹھی جبکہ جانتی تھی کہ سوال پوچھ کر غلطی کر بیٹھی ہے, اور یہی ہوا کیونکہ اگلے ہی پل اس کی چیخ گونجی. وائے اتنی ڈرپوک کیوں؟ شامیر نے آنکھیں گھما کر کہا. آپ اب کس چیز کو اپنا پیٹ بنا لیا ہے؟ میر سلار نے روم میں آتے پوچھا. کچھ بھی نہیں, بس یہ چھوٹا سا اسپائڈر ہے. میر نے اپنا ننھا سا ہاتھ آگے کر کے دکھایا جس میں 1 انچ کی مکڑی تھی. یہ ہارمفل ہو سکتا ہے میر, احتیاط کیا کریں آپ. سلار نے اس کے ہاتھ سے پکڑتے باہر لان میں جاتے کہا. شامیر کو جانوروں سے بہت دلچسپی تھی, اور چھوٹے موٹے کیڑوں میں بھی, جن کو وہ اکثر اپنے پیٹ بنا لیا کرتا تھا, اور ہدا اتنی ہی ان چیزوں سے دور بھاگتی تھی. تبھی ارمان اور درے بھی آ گئے تو وہ ان سے ملنے لگا, جبکہ ازلان اب میر کو یہ بتانے لگا کہ وہ بڑا ہو گیا ہے اور اب اس کی وائف بھی آئے گی, جس پہ میر اپنی گول مٹول آنکھیں بڑی کر کے اس کی
کی بات غور سے سن رہا تھا۔ اب سب کو پتا تھا کہ اب اذلان نے یہ وائف والا ٹاپک نہیں چھوڑنا، جلدی یا پھر ارمان کو ایک عدد بہو کا انتظام کرنا ہی پڑے گا۔ سحر نہیں آئی ابھی؟ درے نے ہدا کے پاس بیٹھتے پوچھا، کیونکہ آج وہ بھی آنے والی تھی سیم کے ساتھ۔ ان کی شادی کو 2 ماہ ہو گئے تھے، تو آج سب اکٹھے ہوئے تھے کہ مل جل کر بیٹھے کر باتیں ہو جائیں گی۔ آنے والی ہوگی، ہدا نے میر کو اپنے ساتھ بٹھاتے کہا۔ تھوڑی دیر میں سبھی جمع ہو گئے اور گھر میں قہقہوں کی بارش ہو گئی، جن میں بچوں کی شرارتوں کا ذکر تھا۔ درے نے اپنی زندگی کے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اپنے صبر کا پھل مل گیا تھا، ایک بہترین شریک حیات ارمان کی صورت میں۔ سالار نے کبھی اپنے جذبات وقت سے پہلے عیاں نہ کیے، اور جب وقت پر عیاں ہوئے تو ہدا آج اس کی سنگت میں نکھرتی چلی گئی تھی۔ مشی اور حامد نے بھی سچے دل سے توبہ کی تھی، تو انہیں اللہ پر یقین تھا کہ جس کا صلہ ان کو جلد ہی ملنے والا تھا، وہ بھی بہت جلد والدین کے رتبے پر فائز ہونے والے تھے۔ چچی فرخندہ اب سب کے ساتھ گھلی ملی رہتی تھی اور اپنی بیٹی کی طرح درے کو پیار کرتی تھی۔ حامد نے جب سائمہ کے شوہر سے بات کی تو وہ علیحدہ گھر میں اب سائمہ کو رکھتا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ گھر والوں کا برتر رویہ وہ خود بھی دیکھ چکا تھا۔ سب کی زندگی میں اب سکون کی لہر دوڑ گئی تھی، لیکن چھوٹی چھوٹی تو آزمائشیں آتی رہنی تھی جن پر ثابت قدم رہنا تھا۔ درے مکنون نے اگر اپنے دل میں ارمان کے لیے جذبات رکھے بھی تھے تو وہ خود بھی عیاں نہیں کیے تھے۔ جب فیصلہ حامد کے حق میں ہوا تو وہ مکمل طور پر اس کی ہو چلی، اپنے دل میں کبھی بھی ارمان کے خیال کو نہ آنے دیا۔ اب حامد شوہر ہے اس کا، لیکن جب حامد سے علیحدہ ہوئی تو اسے کوئی خبر نہیں تھی کہ کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ وہ تو تب بھی مخلص تھی، اور اب بھی ارمان نے شادی ہونے پر جو جذبات دل میں ابھرے تھے ان کو ہوا لگنی تھی، وہ بھی ارمان کی چاہت کی۔ اکیلے ہی ہم شامل نہیں اس جرم میں، نظریں جب بھی ملی تھی مسکرائے تم بھی تھے۔ شاہمیر بات آ جاؤ، ہدا ایک دم چلائی، کیونکہ اب وہ گلی سے کتے کے بچے کو اٹھا لایا تھا۔ ماما اس کے دانت کیوں ہیں؟ یہ بھی تو بیبی ہے۔ اذلان کا سوال نامہ پھر سے سٹارٹ ہو چکا تھا۔ درے نے دانت پیسے وہیں سب کے کہہ کے گونجے دونوں کی شکلوں کو دیکھ کے۔